قانون کی بات ہو یا عشق کی، دونوں کو ہی اندھا کہا جاتا ہے، مگر بینائی سے محروم یہ دونوں احساس دانائی کے عروج پر لوگوں کی زندگیوں پر مثبت یا منفی کسی بھی طرح اثر انداز ہو کر ان کے سفر کی سمت ہی بدل دیتے ہیں۔ ان میں بھی ایک محبت کے پودے کی آبیاری میں مصروف تھا، تو دوسرا قانون کے تقاضوں کو پورا کرنے میں غرق عمل۔ لہٰذا جب وہ اپنی چاہت کی حفاظت میں قانون شکنی کا مرتکب ہوا تو قانون کے رکھوالے بھی اسے بخشنے پر تیار نہ ہوئے۔ محبت جیسے گداز جذبے کے ہاتھوں کوئی اتنی سنگ دلی کا بھی مظاہرہ کر سکتا ہے؟ یہ بات گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ شاید بے راہ روی کبھی درست سمت میں نہیں چلا سکتی۔ محبت کے نام پر بے حیائی کا کھیل کھیلنے والوں کا تماشائی عبرت۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ کی لائبریری۔ امید کرتی ہوں آپ کو تمام کہانی کیسز پسند آ رہے ہوں گے۔ ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی، آج کل میرے چینل پر آسیبی حویلی کے نام سے ایک بہت ہی خوفناک ناول چل رہا ہے، اس کو ضرور سنیے گا۔ خبر تھی ہی اتنی واہیات اور شرمناک کہ پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ جس نے بھی سنا حیرت، بے یقینی اور غصے سے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ ہر طرف یہی چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، بابے رمجو نے یہ کیا کر ڈالا؟ چٹا جھاٹا تے عقل دا گھاٹا۔ بڈھے بارے سے ذرا بھی حیا نہ آئی۔ سگی تو اس کی بیٹیوں سے بھی 10-15 سال چھوٹی ہے۔ اس کمبخت بابے نے تو مقدس رشتے کا سوا ستیاناس مار ڈالا۔ ہائے ربا، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ موزہ کڑیاں والا کے طول و عرض میں اسی نوعیت کے تبصرے گردش کر رہے تھے، اور اس تمام تر سنسنی خیزی کا مرکزی کردار تھا 70 سالہ رمضان۔ بابے رمجو نے اپنی بہو سگرا عرف سگی کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع گجرات کے ایک تھانے میں تھی۔ موزہ کڑیاں والا میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ آج کل کڑیاں والا ایک ترقی یافتہ قصبے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور وہاں پر شہر جیسی تمام سہولیات زندگی میسر ہیں، لیکن جن دنوں کا یہ واقعہ ہے اس زمانے میں کڑیاں والا ایک عام سا چھوٹا روایتی گاؤں ہوا کرتا تھا۔ کڑیاں والا اور دھوڑا والا پاک و ہند کی سرحد پر واقع موضوعات ہیں۔ ایک روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو بابے رمجو کا قصہ مجھ سے پہلے وہاں رسائی حاصل کر چکا تھا۔ جب میں تھانے کے برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب آ رہا تھا تو میں نے وہاں چند افراد کو بیٹھے دیکھا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی ان کی آنکھوں میں امید کے دیے روشن ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالی ہی تھی کہ کانسٹیبل فیاض میرے پاس چلا آیا۔ اس نے حسب معمول مجھے سیلیوٹ مارا۔ میں نے گردن کی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر پوچھا، یہ باہر کون لوگ جمع ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ یہ فریادی ہے ملک صاحب، کانسٹیبل نے بتایا۔ ادھر کڑیاں والا میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کیسا مسئلہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے استفسار پر کانسٹیبل فیاض نے مجھے مختصراً الفاظ میں رمضان عرف بابے رمجو کے کارنامے سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا، بھیجو ان سب کو اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے موجود تھے۔ فریادیوں کی تعداد 5 تھی، 2 مرد اور 3 عورتیں۔ مردوں میں ایک سگی کا بھائی الطاف عرف تافو اور دوسرا کڑیاں والا کا وسنیک عدیل عرف کاکا تھا، جبکہ عورتوں میں ایک سگی کی ماں برکت بی بی، دوسری برکت بی بی کی پھوپھی ذات خورشید بیگم اور تیسری ایک بیوہ عورت نذیرہ تھی۔ تافو اور اس کی ماں دھوڑا والا سے آئے تھے، جبکہ نذیرہ، خورشید اور کاکا کا تعلق کڑیاں والا سے تھا۔ فیاض مجھے تازہ ترین حالات کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کی آگاہی میں جو رہی صحیح کسر تھی وہ ان لوگوں نے پوری کر دی۔ میں نے پوری توجہ سے ان کا دکھڑا سنا۔ واقعات کے مطابق 2 روز قبل بابے رمجو نے بہو کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تھی، تاہم وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ جیسے ہی سگی کو احساس ہوا کہ رمجو کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اسے کسی مجرمانہ کارروائی کا نشانہ بنانا چاہتا ہے، سگی نے شور مچا کر آس پڑوس کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اس کی پکار پر دیکھتے ہی دیکھتے نصف درجن مرد و زن گھر کے اندر جمع ہو گئے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ سگی نے روتے ہوئے سب کو بتایا کہ اس کا سسر کس طرح شیطان بن گیا تھا، لیکن اس نے رمجو کے ناپاک عزائم کو پورا نہیں ہونے دیا۔ موقع پر موجود افراد نے رمجو کو لعن طعن کی۔ سگی کا مائکہ دھوڑا والا میں تھا۔ اگلے روز اس اندھوناک واقعے کی خبر دھوڑا والا پہنچ گئی۔ دھوڑا والا سے برکت بی بی اور تافو آ گئے۔ ایک مرتبہ پھر گھر میں کچہری لگی اور برکت بی بی نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے جائے گی۔ تافو بھی اپنی ماں کی حمایت میں ایسا ہی چاہتا تھا، لیکن گاؤں والے صلح صفائی کے حق میں تھے۔ 2 دن سے اس موضوع پر بحث و تکرار کا عمل جاری تھا۔
جب یہ بحث نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی تو سگی کی ماں اور بھائی انصاف کے حصول کے لیے میرے پاس چلے آئے تھے۔ تھانے دار صاحب، مجھے انصاف چاہیے۔ برکت بی بی نے بڑے جوش سے کہا، اس گھر میں میری بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، میں اسے اپنے ساتھ تھوڑا والا لے کر ہی جاؤں گی۔ آپ کو اس سلسلے میں میری مدد کرنا چاہیے۔ اس معاملے کی کئی کڑیاں میری نگاہ سے اچھل تھیں۔ صورتحال کو پوری طرح سمجھنے کے لیے میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ برکت بی بی، میں نے سگی کی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس افسوسناک واقعے کا مرکزی کردار بابا رمجو ہے، جس نے تمہاری بیٹی یعنی اپنی بہو کے ساتھ دست درازی کی۔ تمہاری بیٹی کی بھی خوش قسمتی کہ بابا رمجو اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ قانون کی نظر میں بابا رمجو مجرم ہے، لیکن تم اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہی ہو۔ اگر تمہیں سگی کو اپنے ساتھ دھوڑا والا لے کر جانا ہے تو اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ تو خالصتاً تمہارا گھریلو معاملہ ہے۔ بابا رمجو جائے دوزخ میں جی، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی، اسے کوئی سزا دلوانے کا مجھے کوئی چاؤ نہیں ہے۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ میری سگی کی عزت محفوظ رہے، اور ظاہر ہے یہ کام کڑیاں والا میں تو ہو نہیں سکتا۔ ہم نے سگی کو تو یہاں چھوڑنا ہی نہیں جناب، تافو بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو اس شادی کے حق میں ہی نہیں تھا۔ ابا کی زور زبردستی سے یہ رشتہ ہو گیا، ابا تو اس دنیا سے چلا گیا اور ہم بھگت رہے ہیں۔ نذیرہ نے گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ سگی کو تو یہ لوگ اپنے ساتھ دھوڑا والا لے کر ہی جائیں گے۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کلاں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ان پر الزام نہ آئے۔ ان لوگوں کی آمد کے سبب کا سیدھا سیدھا جواب تو یہ تھا کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ برکت و تافو سگی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ظاہرہ کڑیاں والا میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد بابا رمجو کے ساتھ رہتے ہوئے ہر لمحہ سگی کو خطرہ لاحق تھا، لیکن سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں یہ اجازت دینے والا؟ اگر یہاں پر فریق ثانی یعنی بابا رمجو بھی موجود ہوتا اور وہ سگی کے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہوتا تو پھر قانون اس خالصتاً گھریلو معاملے میں مداخلت کا حق رکھتا تھا، لیکن ابھی تک میرے سامنے جو کچھ بھی آیا وہ یک طرفہ تھا۔ میں نے باری باری ان پانچوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر برکت بی بی سے سوال کیا، سگی کی عزت کا رکھوالا کہاں ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں تھاندار صاحب؟ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے تکنے لگی۔ میں سگی کے خاوند کا پوچھ رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس منظر میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ کیوں؟ سگی کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اور وہ دم دبا کر کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ خورشید بیگم نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جمیل ادھر نہیں ہوتا۔ خورشید کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ وہ برکت بی بی کی پھوپھی ذات تھی۔ جمیل سے اس کی مراد یقیناً سگی کا شوہر ہی تھی۔ اب بات کچھ واضح ہو رہی تھی۔ جمیل کے غیاب میں بابا رمجو نے اپنی بہو پر ہاتھ ڈالا تھا۔ ادھر نہیں تو پھر کدھر ہوتا ہے سگی کا گھر والا؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ اور جمیل گجرا والا میں ہوتا ہے تھاندار صاحب، برکت بی بی نے بتایا۔ جب سگی کڑیاں والا میں ہے تو پھر جمیل گجرا والا میں کیوں ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ وہاں کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس نے جواب دیا۔ مہینے میں 1-2 بار جمیل کڑیاں والا آتا ہے، پھر واپس گجرا والا چلا جاتا ہے۔ آج کل بھی وہ وہاں فیکٹری ہی میں ہے۔ کیا جمیل کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ نہیں جناب، اس بیچارے کو کچھ خبر ہی نہیں کہ اس کے باپ نے سگی کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے۔ خورشید بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اس لیے میں نے برکت بی بی سے کہا ہے کہ وہ سگی کو اپنے ساتھ دھوڑا والا لے جائے۔ جب جمیل اپنی ماہوار چھٹی پر آئے تو پھر سب کو سامنے بٹھا کر بات کریں گے۔ جمیل کے آنے میں کتنے دن باقی ہیں؟ ہر مہینے کی 7 تاریخ کو اسے فیکٹری سے تنخواہ ملتی ہے، برکت بی بی نے بتایا۔ اس کے بعد وہ کڑیاں والا کا چکر لگاتا ہے۔ 7 تاریخ آنے میں ابھی 10 دن باقی تھے۔ میں نے برکت بی بی سے پوچھا، کیا سگی کو دھوڑا والا لے جانے سے کسی نے تمہیں روکا ہے؟ روکا ہے، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھاندار صاحب۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کون رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ وہی منحوس بڈھا رمجو، وہ تلخی سے بولی۔ کیا کہتا ہے وہ؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ وہ ایک ہی بات پر اڑا ہوا ہے کہ جب تک جمیل گھر نہیں آتا وہ سگی کو کہیں نہیں جانے دے گا۔ خورشید بیگم نے بتایا۔ وہ کہتا ہے ساری بات جمیل کے سامنے ہوگی، پھر وہ جو فیصلہ کرے گا اسے منظور ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بابے رمجو کے پاس بھی اپنے حق میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، ورنہ وہ قصوروار نظر آنے کے باوجود بھی اس ضد پر اڑا نہ ہوتا۔ اس کے پلے کچھ نہیں ہے تھاندار صاحب، برکت بی بی نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ صرف کھمبا نوچ رہا ہے۔ اس کا کالا کرتوت سب کے سامنے کھل چکا ہے۔ شاید اس کا یہ خیال ہو کہ وہ اپنے بیٹے کے کان بھر کر اسے سگی کے خلاف کر دے گا، لیکن میں اس کی یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ جناب، اس بڈھے مردود کی ضد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تافو نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت سگی کو اپنے ساتھ دھوڑا والا لے جاؤں۔ کسی کی مجال نہیں کہ میرا راستہ روکے، لیکن میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا۔ اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے مسئلے کے حل کے لیے میرے پاس آئے ہو۔ میں نے باری باری ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔
لیکن کیا آپ میرے فیصلے کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے؟ جی تھاندار صاحب، برکت بی بی سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولی، آپ سیانے بیانے ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ میں نے تافو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جوان، مجھے تمہاری یہ ادا بہت اچھی لگی ہے کہ تم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم آئندہ بھی اسی روش کو اپنائے رکھو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جناب کہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ فرما برداری سے بولا، میں بہت امن پسند بندہ ہوں، لیکن بہن کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ بابے رمجو کی حرکت سے میرا خون کھول اٹھا ہے، جی چاہتا ہے اس بڈھے کی گچی مروڑ دوں۔ کنٹرول، میں نے تنبیہی انداز میں کہا، اپنے غصے کو قابو میں رکھو تافو، جذباتی فیصلے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تھاندار صاحب، آپ کوئی فیصلہ سنانے والے تھے؟ عدیل عرف کاکا نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ فیصلہ تو میں بعد میں سناؤں گا، میں نے کاکا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہلے ذرا تم اپنا تعارف تو کرا دو۔ عدیل عرف کاکا کی عمر 32-33 سال رہی ہوگی۔ وہ اکھرے بدن کا مالک، درمیانہ قد، سنگل پسلی کا شخص تھا، تاہم اس کی آنکھوں میں مقناطیسی چمک پائی جاتی تھی۔ اس کا بدن بھی ہاسا پھرتیلا نظر آتا تھا، اسے صحیح معنوں میں چاق و چوبند کہا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کا تعارف اس لیے بھی مانگ لیا کہ ابھی تک میں یہ نہیں جان سکا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں آیا تھا۔ میں اس کی حیثیت کا تعین کرنا چاہتا تھا، جبکہ تافو، برکت بی بی اور خورشید بیگم کے بارے میں مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ تینوں متاثرہ سگی کے رشتہ دار ہیں، اور نذیرہ بھی کڑیاں والا سے تعلق رکھتی تھی، اور میں ادھر کڑیاں والا ہی میں رہتا ہوں تھانے دار صاحب، کاکا نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ گاؤں میں میری کریانے کی دکان ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اس معاملے سے میرا کیا لینا دینا، تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ میں تافو کی وجہ سے ساتھ آ گیا ہوں۔ کاکا ٹھیک کہہ رہا ہے تھاندار صاحب، تافو نے کاکا کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، کاکا سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ میرا دوست ہے اور میں ہی اسے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں نے اطمینان بھرے انداز میں گردن ہلائی، پھر برکت بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، سگی کی ماں کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 3 سال، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس کے کتنے بچے ہیں؟ کوئی بھی نہیں تھانے دار صاحب۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا ان 3 سالوں میں اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ نہیں جناب، وہ مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس گھر میں سگی اور بابے رمجو کے علاوہ اور کتنے افراد رہتے ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ کوئی نہیں، برکت بی بی نے سادگی سے بتایا۔ اوہو، میں نے متاسفانہ انداز میں گہری سانس خارج کی۔ اسی لیے، خورشید بیگم زور دے کر بولی، اسی لیے تو ہم نہیں چاہتے کہ سگی شیطان بڈھے کے ساتھ اس گھر میں رہے۔ بابے رمجو کی نیت میں فطور ہے تھانے دار صاحب، نذیرہ نے کڑوے لہجے میں کہا، یہ تو 2 دن سے سگی کی ماں اور بھائی اس گھر میں ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں، تو ذرا اطمینان ہے، ورنہ اس بڈھے نے جیسی حرکت کی ہے اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تھاندار صاحب، میں تو آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ برکت بی بی اور تافو کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ یہ لوگ سگی کو دھوڑا والا لے جائیں۔ خورشید بیگم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ چارے کا دروازہ توبہ کے دروازے کی طرح کبھی بند نہیں ہوتا خورشید بیگم، بشرط یہ کہ کوئی چارہ گر میسر آ جائے۔ تو آپ کوئی چارہ گری کریں نا تھانے دار صاحب، برکت بی بی نے کہا، ہم آپ کے پاس اسی واسطے تو آئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی باری پر حسب توفیق صورتحال کو جس انداز میں میرے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی روشنی میں تو یہی دکھائی دیتا تھا کہ بابا رمجو گندے کردار، غلیظ نیت کا مالک، ایک ہوس پرست بوڑھا تھا، لہٰذا اس کے سائے میں کسی بھی عورت کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ چنانچہ ان سب کا خواہش برا اصرار یہی تھا کہ سگی کو پہلی فرصت میں اپنے مائکے دھوڑا والا چلے جانا چاہیے۔ ان خواتینوں حضرات کی خواہش رہی ایک طرف، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس تصویر کا دوسرا رخ تھا بابا رمجو۔ ابھی تک میں نے اس 70 سالہ بڈھے کا نام ہی سنا تھا، یا پھر اس کے کارنامے سے مجھے آگاہ کیا گیا تھا۔ میں اسے ملا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں اس کے کارنامے کے سوا اور کچھ جانتا تھا۔ جو حالات میرے سامنے رکھے گئے تھے ان کے مطابق تو واقعی رمجو کے سائے میں سگی کی عزت کی سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی، مگر یہاں پر یہ سوال سر اٹھاتا تھا، سگی تو پچھلے 3 سال سے رمجو کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی، اس عرصے کے دوران میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما کیوں نہ ہوا؟ 2 روز پہلے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ بابے رمجو کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا اور وہ اپنی بہو کی عزت سے کھلواڑ کرنے کا سوچ بیٹھا؟ صورتحال اگرچہ واضح نہیں تھی، لیکن میرے ذہن کے کسی حصے میں یہ خیال موجود تھا، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا گڑبڑ؟ یہ سر دست مجھے معلوم نہیں تھا، تاہم اس حوالے سے میرا دل پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ میں ایک تھانے دار تھا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی تربیت کی وجہ سے میں ہر معاملے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کا عادی تھا۔ آپ لوگوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ فی الحال سگی کو کڑیاں والا ہی میں رہنے دو، میں نے برکت بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی اس کا دھوڑا والا جانا مناسب نہیں ہے۔ آپ بھی بابے رمجو والی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟
برکت بی بی نے قدرے حفکی بھرے انداز میں کہا، ہم جمیل کا انتظار نہیں کر سکتے، اس کے آنے میں تو ابھی 8-10 دن باقی ہیں۔ 8-10 دن نہیں، صرف 2 دن۔ تو کیا جمیل 2 دن بعد کڑیاں والا آنے والا ہے؟ خورشید بیگم نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ فی الحال تو آپ لوگ جمیل کو بھول جائیں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ 2 دن میں اپنی تفتیش کے لیے مانگ رہا ہوں، میں ایک ہی دن میں پتہ چلا لوں گا کہ گڑبڑ کہاں پر ہے، پھر اگر ضرورت پڑی تو جمیل کو بھی گجرانوالہ سے بلایا جائے گا۔ تو کیا ہم 2 دن تک ادھر ہی بیٹھے رہیں؟ برکت بی بی نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں تو 1 منٹ کے لیے بھی اپنی بیٹی کو اس شیطان کے پاس اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم سگی کو رمجو کے رحم و کرم پر چھوڑ دو؟ میں نے کہا، تم اگر واپس دھوڑا والا نہیں جانا چاہتی ہو تو ادھر ہی رک جاؤ، اور اگر تمہاری واپسی ناگزیر ہے تو ایک دوسرا راستہ بھی ہے۔ کون سا دوسرا راستہ؟ برکت بی بی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خورشید بیگم تمہاری پھوپھی زاد ہے، میں نے کہا، اس رشتے سے یہ سگی کی پھوپھی، چاچی، خالہ، یہ ممانی ہی لگی ہے نا۔ خورشید بیگم کڑیاں والا کی وسنیک ہے، 2 دن یہ سگی کی حفاظت کر لے گی۔ نا جی نا، خورشید بیگم اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، میں تو بابے رمجو کے گھر میں قدم بھی نہ رکھوں، اپنی عزت سب کو پیاری ہوتی ہے تھندر صاحب۔ میں نے یہ کب کہا کہ تم 2 دن تک رمجو کے گھر میں قیام کرنا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ وہ پلک چھپکاتے ہوئے بولی، پھر کیا مطلب ہے آپ کا جی؟ تم 1-2 دن کے لیے سگی کو اپنے گھر میں بھی تو رکھ سکتی ہو، میں نے کہا، وہ تمہاری بیٹیوں جیسی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ رضامندی سے گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں سگی کو اپنے گھر میں رکھ لوں گی، آپ جتنے دن کے لیے بھی کہیں گے۔ جتنے دن بھی نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، کم سے کم 1 دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن۔ خورشید اگر 1-2 دن کی بات ہے تو ہم ماں بیٹا بھی تمہارے پاس ہی رک جاتے ہیں، برکت بی بی نے کہا، پھر ہم سگی کو اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ خورشید بیگم نے برکت بی بی کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ میں نے ان لوگوں سے 2 دن کی مہلت اس لیے نہیں لی تھی کہ میں اس دوران میں حقائق کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کوئی چلائی وظیفہ کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی کے مصداق عمل کے میدان میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کو ترجیح دیتا ہوں، اور یہی میرے پیشے کا تقاضا بھی ہے۔ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کا ڈھانچہ ضعیف الاعتقادی پر استوار ہوتا تو چاقو چوبند بیدار مغز اہلکار بھرتی کرنے کی بجائے کسی دور تک پہنچے ہوئے بابا کو تھانے میں بٹھا دیا جاتا۔ برکت بی بی ایٹ کمپنی کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل کو بھیج کر حسنہ کو تھانے بلا لیا۔ حسنہ کا تعلق گجرات کے ایک معروف علاقے پھالیاں سے تھا، لیکن وہ کسی ایک جگہ ٹکتی نہیں تھی۔ گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ وغیرہ کے مختلف علاقوں میں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ حسنہ کا کوئی باقاعدہ گھر بار نہیں تھا، اکیلی جان تھی وہ، مگر نہ تو اس کے ساتھ 1000 دکھ تھے اور نہ ہی لاکھ غم۔ وہ ایک منموجی قسم کی عورت تھی اور وہ مرد و زن دونوں صناف میں یکساں طور پر گھلنے ملنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ جی ملک صاحب، رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، حکم کریں جناب۔ حسنہ میرے لیے بحیثیت مخبر کا کام کرتی تھی۔ مجھے جب بھی درپردہ رہ کر کہیں سے اہم معلومات حاصل کرنا ہوتی تھی تو میں اس مقصد کے لیے حسنہ کو ایک مہرے کے طور پر آگے بڑھا دیا کرتا تھا۔ اگر اس کی فراہم کردہ اطلاعات مفید ثابت ہوتی تو میں اسے اپنے جیب خاص سے انعام بھی دیا کرتا تھا۔ میں نے حسنہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، میں اس واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں، تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ وقت کتنا ہے آپ کے پاس؟ اس نے دلچسپی بھرے انداز میں پوچھا۔ میں نے جواب دیا، 1 سے 2 دن۔ یہ تو اچھا خاصا وقت ہے ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے اس کام کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے چاہیے ہوں گے۔ ایک مختصر سی ملاقات بابے رمجو سے، چند ہمدردی بری باتیں سگی سے، اور بس اپنا مقصد حاصل ہو گیا۔ حسنہ کی عمر 40 سے متجاوز تھی، تاہم اس نے کبھی اپنا خیال نہیں رکھا تھا، لہٰذا 50 کے آس پاس دکھائی دیتی تھی۔ اس کی رنگت سانولی تھی، مگر چہرے اور بدن کے حال و خد میں ایک خاص نوعیت کی کشش پائی جاتی تھی۔ وہ اپنی شخصیت اور بات چیت سے سامنے والے کو بآسانی معروف کر لیتی تھی۔ حسنہ نام اس کی ذات پر بہت جچتا تھا۔ اس کے انداز اور آنکھوں میں نمودار ہونے والی چمک سے مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کیس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا، کیا تم بابے رمجو یا سگی کو پہلے سے جانتی ہو؟ رمجو سے 2-4 بار میری ملاقات ہو چکی ہے، مگر یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اس نے بتایا۔ لیکن سگی سے آج پہلی مرتبہ ملوں گی۔ پچھلے 4 سال سے میرا کڑیاں والا کی طرف جانا نہیں ہوا۔ بابے رمجو کے بارے میں تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں سوال کیا۔ کیا اسے ایسی گھٹیا حرکت کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ کسی حد تک رکھی جا سکتی ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھا نہیں، ذرا کھل کر بتاؤ۔ کھل کر تو واپسی پر ہی بتا سکوں گی ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولی، اپنا کام مکمل کرنے کے بعد۔ تمہاری باتیں میرے اندر بہت زیادہ تجسس پیدا کر رہی ہیں حسنہ، میں نے کہا۔
تمہیں کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی پڑے گا، اور وہ بھی کام شروع کرنے سے پہلے۔ فی الحال یہ جان لے کہ بابا رمجو خاصا ٹھرکی بڈھا ہے۔ وہ ایک خاص زاویے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ عورت کو دیکھتے ہی اس کی رگ پھڑک اٹھتی ہے۔ وہ 4 بار ہنسی مذاق میں مجھ پر بھی ڈورے ڈال چکا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ ایسی نیچ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ مجھے تمہاری واپسی کا شدت سے انتظار رہے گا، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولی، ہونے گئی تے ہونے آئی۔ میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ پورے اعتماد قدموں سے چلتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گئی۔ وہ جس عزم کے ساتھ میرے پاس سے رخصت ہوئی تھی، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی بڑا تیر مار کر ہی لوٹے گی۔ حسنہ کی باتوں نے میری سوچ کو ایک نئے دھارے پر ڈال دیا تھا۔ اگر بابا رمجو واقعی اسی ٹائپ کا بڈھا تھا جیسا حسنہ نے بتایا تھا، تو پھر برکت بی بی اور اس کے ساتھ آنے والے افراد کے کلیم کو رد کرنا آسان نہیں تھا۔ جب ماضی میں رمجو حسنہ کو پھنسانے کی تگو دو میں بھی رہا تھا، تو پھر اسے ایک سیدھا سادہ بیبا بڈھا نہیں سمجھا جا سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں رمجو کے بارے میں اس انداز میں سوچتے ہوئے میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ بعض رشتے اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ ان کے حوالے سے اس طرز کا خیال بھی ناقابل یقین ہی لگتا ہے۔ بہو اور سسر کا رشتہ بھی اسی نوعیت کے تقدس کا حامل ہوتا ہے۔ ساس بہو کے رشتے میں تو پھر بھی ازلی بدی بیر پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہو اور ساس کے بالعکس بہو اور سسر کے رشتے میں خاصا اتفاق پایا جاتا ہے۔ لیکن شیطان کی موجودگی اور کارگری کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ مردود کسی کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے تو پھر بعض پارسا کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں، اور بابے رمجو کے بارے میں تو حسنہ ہاں مشکوک خیالات کا اظہار کر کے گئی تھی۔ مرد کے بارے میں کسی عورت کے ریمارکس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور حسنہ نے تو رمجو کے لیے ٹھرکی بابا کا ٹائٹل بھی اناؤنس کر دیا تھا، مگر میرا دل اس حوالے سے ہرگز مطمئن نہیں تھا۔ چور چوری سے جاتا ہے مگر ہیرا پھیری سے نہیں۔ اگر رمجو کا کردار حسنہ کے بیان کے مطابق تھا تو پھر سگی 3 سال سے بچی ہوئی کیسے تھی؟ حقیقت جو بھی تھی، اس پر سے پردہ اٹھنے ہی والا تھا۔ میں بے تابی سے حسنہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ حسنہ اپنے کام کی ماہر اور ہر فن مولا قسم کی عورت تھی۔ اس نے زیادہ دیر تک مجھے انتظار کی کوفت میں مبتلا نہیں رکھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ کڑیاں والا سے لوٹ آئی۔ اس کے چہرے سے جھلکنے والے جوش نے مجھے بتا دیا کہ وہ ادھر سے خاصا سنسنی خیز مواد اکٹھا کر کے لائی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے میرے سامنے آ کر بیٹھی اور اپنا ہاتھ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، ملک صاحب نکالے میرا انعام۔ کیا رپورٹ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا تم کڑیاں والا سے کوئی ایسی خبر لائی ہو جس کی روشنی میں تمہیں انعام کا حقدار ٹھہرایا جائے؟ ملک صاحب، میں تو آپ سے اپنی محنت کا صلہ مانگ رہی ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے بولی، اس بات کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ میری فراہم کردہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم رپورٹ پیش کرو۔ آئندہ 15-20 منٹ میں حسنہ نے جو سنسنی خیز انکشاف کیے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس تنازع کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کسی بھی لحاظ سے تھانے کچہری کا کیس نہیں بنتا تھا، لیکن سگی کے ورثاء اور حمایتی اس معاملے کو میرے پاس لے ہی آئے تھے تو ان کی داد رسی کرنا میرا فرض بنتا تھا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کتنا فرض شناس ہوں۔ اس کے علاوہ میں اگر کسی انسان سے کوئی وعدہ کر لیتا ہوں تو اسے ہر حال میں ایفا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ایفائے عہد کے اصول کو نبھاتے ہوئے حسنہ کو اپنی جیب سے پورے 5 روپے انعام دے کر رخصت کر دیا۔ 5 روپے کے اماؤنٹ پر میرا مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آج کل کسی بچے کو 5 روپے دے تو وہ برا سا منہ بناتا ہے، مگر یہ واقعہ آج سے برسوں پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں 5 روپے میں 2-2.5 من گندم آ جاتی تھی۔ اب اس رقم کو آج کے 3,500-4 ہزار سمجھ لیں۔ حسنہ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق رمضان عرف بابا رمجو کی 3 اولادیں تھیں، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ بڑی بیٹی صفیہ کی عمر 40 کے آس پاس تھی اور وہ وزیر آباد کے گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی۔ صفیہ سے چھوٹی رضیہ 35 سال کی تھی، اس کی سسرال حافظہ آباد میں تھی۔ بیٹا جمیل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ گجرانوالہ کی ایک ٹیکسٹائل مل میں ملازم تھا، اور ابھی تک جمیل کو اس واقعے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ بابے رمجو کی بیوی زبیدہ کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ زبیدہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی تھی۔ اس کے بعد سے رمجو اور سگی اس گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ حسنہ نے مجھے بتایا کہ بابا رمجو جوانی اور ادھیڑ عمری میں خاصا تیز تھا اور عورتوں سے بات کرنے، بے تکلف ہونے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ کڑیا والا میں رمجو کی ذات سے منسوب اس قسم کے بہت سے واقعات گردش کرتے رہتے تھے۔ حسنہ نے مجھے 1-2 اپنے قصے بھی ایسے ہی سنائے جب رمجو نے اسے اپنی جانب راغب کرنے کے لیے جال پھینکا تھا۔ میں ان واقعات کی تفصیل میں جائے بغیر آگے بڑھتا ہوں۔ اس وقت بابا رمجو 70 سال کا ہو چکا تھا۔ یہ ایک اچھی خاصی سمجھداری اور تجربہ کاری کی پختہ عمر ہوتی ہے۔ انسان کے مزاج میں ٹھہراؤ اور بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، مگر
बाबा रमजू ने खुद को ज्यादा तब्दील नहीं किया था। वो अक्सर गांव के एक चौराहे में चारपाई डालकर बैठ जाता और आती जाती औरतों को देखकर अपनी आंखें सेकता रहता था। वो लोगों को यही बावर कराता था जैसे उसकी निगाह कमजोर हो गई है। जब कोई उसके करीब पहुंचकर सलाम करता तो वो अपनी आंखों के ऊपर हाथ का छज्जा बनाकर चंद लम्हे उसे देखता रहता, फिर अनजान से अंदाज में पूछता, तू कौन है, मतलब तुम कौन हो। वो ये जाहिर करने की कोशिश करता कि उसने अपने सामने खड़े हुए शख्स को ज़ईफ निगाह के सबब पहचाना नहीं। लेकिन अगर किसी औरत का मामला होता तो बाबे रमजू का रिएक्शन बहुत ही मुनफरिद और जुदागाना होता था। वो 50, 60 और 100 गज के फासले से गुजरने वाली औरत को देखकर फौरन से बेशतर पुकार उठता था, ए जीरे तेली दी जनानी, किधर जा रही है? ओ नीली कमीज वाली, न्याज मोची दिए दिए। इसी नोयत के लतदार तबसरे बाबे रमजू की जुबान से जारी और सारी रहते थे। एक मरतबा कड़ियां वाला की चंद लड़कियां गांव से निकलकर खेतों की तरफ जा रही थीं तो एक अजीब वाकया पेश आया। उन लड़कियों को बाबे रमजू के करीब से गुजरकर खेतों में जाना था। बाबा बहुत देर से अपनी तजुर्बेकार कैमरा आंखों को उन मुटियारों पर लगाए बैठा था। लड़कियों को बाबे रमजू की आदत का बखूबी इल्म था। उन्होंने महसूस कर लिया कि बाबा बड़े हुशू और हजू से उन्हें ताड़ रहा है। जब वो बाबे के सामने से गुजर गईं तो उनमें से एक शोहशंग लड़की पलटकर वापस आई और रमजू से शरारत भरे अंदाज में इस्तिफसार किया, बाबा जी कोई कुड़ी पसंद भी आई या टाइम जाया किता जे? उस पर बाकी मुटियारों ने दिल खोल कर कहे लगाए और चहले करती हुई आगे बढ़ गईं। बाबा रमजू एक लम्हे के लिए झेंप कर रह गया, फिर गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाया, ओए खाना खराब दी बचियो, अपने प्यो के साथ भी ऐसा मजाक करती हो? बाबा रमजू की जैसी हरकतें थी उसके बायस बाबे को अक्सर व बेशतर इस किस्म की सूरत हाल से गुजरना पड़ता था, लेकिन वो था बड़ा मुस्तकिल मिजाज। वो गर्दन के एक झटके से सारी हजमियत और कोफ्त को दूर भगाकर अपने काम में मशगूल हो जाता था। इस टाइप का एक आध बुढ़ा हर गांव और हर इलाके में पाया जाता है। कड़ियावाला के बाबे रमजू पर अचानक बड़ा संगीन इल्जाम आ गया था। ये महज दिल पशोरी करने और आंखें सेकने का मामला नहीं था। सुगी के हवाले से जो खबर वहां की फिजा में गर्दिश कर रही थी वो उस बूढ़े ठरकी बाबा का कबाड़ा भी कर सकती थी। इस नोयत के शौक एक दिन इंसान को बुरी तरह जलील कराते हैं। रमजू भी मुसीबत में आ गया था। हुस्ना जब सुगी से इजहार हमदर्दी किया तो वहां से ये स्टोरी निकलकर सामने आई थी। हुस्ना ने सुगी से होने वाली बातचीत को इस अंदाज में मेरे सामने पेश किया, सुगी तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ मुझे इसका सख्त अफसोस है। हुस्ना ने अपनायत भरे लहजे में कहा, बाबा रमजू तुम्हारे बाप की जगह है। यह हरकत करते हुए उसे जरा शर्म ना आई। इंसान बाज़-औक़ात अपनी हैसियत को किस कदर गिरा लेता है ना। इंसान। सुगी ने भीगी हुई आंखों से हुस्ना की तरफ देखा। रमजू को इंसान कहना इंसानों के साथ ज्यादती होगी चाची, तुम भी तो उसके बारे में काफी कुछ जानती हो। सुगी ने आखिरी जुमला बड़े मानी ख्याज अंदाज में अदा किया था और हुस्ना उस फिक्रे के अंदर छुपे हुए तंज को बखूबी समझ रही थी। उसने सर को असबाती जुम्बश देते हुए कहा, मैं तुम्हारे इशारे तक पहुंच गई हूँ क्योंकि इस हवाले से मेरे चंद ज़ाती तजुर्बात भी हैं। तुम मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था? जब तक मेरी सास जुबैदा जिंदा थी सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। चाची तुम जानती हो जमील उधर गुजरावाला में होता है और महीने में 2-3 दिन के लिए ही गाँव आता है, लेकिन जुबैदा की वजह से मुझे बड़ा हौसला रहता था। सुगी ने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, बाबे रमजू के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुन रखी हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसे किस्सों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा रमजू को अपने बाप की जगह समझा है। मुझे क्या पता था कि उस इंसानी शक्ल वाले बुड्ढे के अंदर कोई शैतान छुपा बैठा है। बोलते बोलते सुगी की आंखों में आंसू उतर आए और वो अपने दुपट्टे से भीगी हुई आंखों को खुशक करने लगी। उसने चंद लम्हात तक उसकी तरफ देखती रही, फिर पूछा, क्या इससे पहले भी रमजू ने इस किस्म की कोई हरकत की? नहीं, सुगी ने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। इतना हौसला रमजू में पहले कभी पैदा नहीं हुआ था। इतना हौसला? हुस्ना ने उसके अल्फाज पकड़ लिए। मैं समझी नहीं सुगी, इतना हौसला से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या पहले वो इससे कम हौसले का मुजाहरा कर चुका है? चाची बात दरअसल ये है कि जब तक मेरी सास इस घर में मौजूद थी मुझे किसी किस्म की कभी फिक्र नहीं रही थी। सुगी बोझल आवाज में वजाहत करते हुए बोली, लेकिन उसके बाद से मुझे अपने गैर महफूज होने का एहसास रहने लगा था और वक्त ये धड़का लगा रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। हुस्ना ने कता कलामी करते हुए कुरेदने वाले अंदाज में इस्तिफसार किया कि ऐसा धड़के का सबब बाबा रमजू ही था? हाँ, वो पुरवसूख लहजे में बोली।
میں نے رمجو کے رویے میں بڑی واضح تبدیلی محسوس کی تھی۔ مجھے دیکھنے اور بات کرنے کے حوالے سے اس کا انداز بدل گیا تھا۔ میں اس تبدیلی کو محسوس تو کر رہی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رمجو ایسا کیوں ہو گیا۔ بس مجھے اس کی طرف سے ایک ڈر سا لگا رہتا تھا۔ کیا تم نے کبھی اپنے اس ڈر اور خوف کے بارے میں جمیل کو بتایا تھا؟ حسنہ نے بہت اہم سوال کیا۔ ایک آدھ بار میں نے جمیل سے اپنے احساسات کا اظہار کیا تھا، وہ سرکس باتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ پھر جمیل کیا بولا؟ حسنہ نے قریت کا عمل جاری رکھا۔ جمیل نے میری بات سن کر بہت مذاق اڑایا تھا، سگی نے بتایا۔ مذاق کیوں اڑایا تھا؟ حسنہ نے کہا، یہ تو خاصا سنجیدہ معاملہ تھا۔ کاش جمیل نے اس معاملے کو سنجیدہ لیا ہوتا، سگی نے دکھی لہجے میں کہا۔ جمیل نے کس طرح تمہارا مذاق اڑایا تھا؟ حسنہ نے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا۔ مطلب اس نے کیا کہا تھا؟ وہ بولا میں پاگل ہو گئی ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سگی ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ اس نے کہا، بابا رمجو میرے باپ کی طرح ہے، وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتا ہے، اس لیے مجھے ایسی فضول باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دینا چاہیے۔ میں نے جمیل سے پوچھا، وہ جو پورے کڑیاں والا کے لوگ بابے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، اس کا کیا؟ وہ بولا، تم نے پورے پنڈ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم ابا کے سائے میں محفوظ ہو، لہٰذا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی۔ جمیل کی تسلی و تشفی بھری باتوں سے میں مطمئن ہو گئی اور جمیل گجرانوالہ چلا گیا۔ پھر چند روز بعد یہ واقعہ پیش آ گیا۔ یہاں تک پہنچ کر سگی رک گئی۔ حسنہ نے بڑی اپنائیت سے سوال کیا، واقعہ کے روز کیا ہوا تھا؟ اس دن میں گھر کے کام کاج سے نبٹنے کے بعد سودا سبزی لینے دکان پر چلی گئی، سگی نے جواب میں بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ گئی۔ میں نے سودا باورچی خانے میں رکھا اور خود اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ ہمارے گھر میں پہلو با پہلو دو کمرے بنے ہوئے تھے، ایک میں بابا رمجو اور دوسرے میں جمیل اور میں رہتے ہیں، اور جمیل کی غیر موجودگی میں اس کمرے میں اکیلی ہی رہتی ہوں۔ مجھے چارپائی پر لیٹے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ بابا رمجو میرے کمرے میں آ گیا۔ سگی کے توقف کرتے ہی حسنہ نے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بابا سیدھا آ کر میری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں باز اٹھی اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بابا دھیمی آواز میں بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس ہم تھوڑی دیر باتیں کریں گے۔ کیسی باتیں؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا اور چارپائی سے اتر آئی۔ بابے نے میری کلائی پکڑ لی اور حفظ بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دو چار پیار بھری باتیں۔ اس کی مکروہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے برہمی سے کہا، بابا تمہیں ذرا بھی حیا نہیں؟ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے نہیں کرنا کوئی بات۔ گھبراؤ نہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ وہ میری کلائی کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس کے شیطانی عزائم کھل کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ بابا رمجو کی نیت میں فتور آ چکا تھا۔ وہ میری عزت کا جنازہ نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں کوئی ایسی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ اس کی ہوس کا نشانہ بن کر اپنی عزت گوا بیٹھتی۔ میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ رمجو جیسے 10 باباؤں سے نپٹ سکتی تھی۔ میں نے ایک جھٹکا دے کر بابے کی گرفت سے اپنی کلائی کو چھڑا لیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا، کوئی اور دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، دیکھو میری بات مان لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں بازو کھول کر میرے جانب بڑھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے سینے سے لگ جاؤ، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ منحوس بوڑھے، میرے قریب نہیں آنا، میرا دماغ گھوم گیا۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں شور مچا دوں گی۔ میری دھمکی کا اس پر اثر نہ ہوا۔ اس وقت بابے کا دماغ پوری طرح شیطان کے قبضے میں تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہوس ٹپکتی تھی۔ وہ ہمارے مقدس رشتے کو بھول کر مجھے بے آبرو کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ وہ مجھے دبوچنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، شور مچاؤ گی تو اپنا ہی منہ کالا کرو گی، سارا الزام تمہارے ہی اوپر آئے گا، کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا، اس لیے چپ چاپ شرافت سے میری باہوں میں آ جاؤ، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ میری برداشت جواب دے گی۔ میرا ذہن سود و زیاں کا حساب کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ آگے بڑھ کر میں نے بابے رمجو کو زور کا دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر چارپائی پر جا گرا۔ میں نے گھر کے صحن میں نکل کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی کہانی پورا پنڈ جانتا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر سگی سسک اٹھی۔ حسنہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، اس واقعے کو 2 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک جمیل کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ یہ بابا بڑا چالباز ہے، سگی برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ یہ جان بوجھ کر دیر کر رہا ہے، اس نے دیکھ لیا ہے کہ معاملہ کافی حد تک دب گیا ہے۔ گاؤں والے بھی مجموعی طور پر یہی چاہتے ہیں کہ جو ہو گیا اس پر مٹی ڈالو، لیکن بابے رمجو نے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ اور رمجو کے ذہن میں کیا ہے؟ حسنہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں نے جو محسوس کیا وہ بتاتی ہوں جی، سگی نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، باقی رب بھی جانے۔ ہاں بتاؤ، حسنہ نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہاری بات پوری توجہ سے سن رہی ہوں۔ بابا رمجو جمیل کا انتظار کر رہا ہے، سگی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بولی، اور جمیل کے آنے میں ابھی 10-12 دن باقی ہیں۔ اس دیر کرنے میں بابے کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کی ہمدردیاں بابے کے ساتھ ہو جائیں گی۔
नंबर तो जमील पर इस वाक़े का आधा असर भी नहीं होगा। मेरा मतलब ये है कि अगर जमील को इस वाक़े के अगले रोज़ ही पता चल जाता तो उसकी हमदर्दी मेरे साथ ज़्यादा और बाबे के साथ कम होती, लेकिन 10-12 दिन गुजर जाने के बाद मामला ठंडा पड़ चुका होगा। बाबा रमजू अपने बेटे को अपनी मर्जी की पट्टी पढ़ाकर मेरे खिलाफ कर सकता है। इस तरह सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा कि मैंने अपने ससुर को बदनाम करने के लिए ये ड्रामा रचाया है। मैं बाबे की बदनीयती के हवाले से जमील से पहले ही 1-2 बार बात कर चुकी हूँ। आप तो उसे यकीन हो जाएगा कि ये सारा चक्कर मैंने ही चलाया है और उसका बाप मासूम और बेकसूर है। आप खुद अंदाज़ा लगा लो मेरी पोजीशन कितनी नाजुक है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुग्गी। हुस्ना ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगी, तुम फिक्र न करो, अल्लाह मेहरबानी करेगा। हुस्ना सुग्गी को तसल्ली दिलासे देकर खुर्शीद बेगम के घर से उठाई। थोड़ी देर के बाद सुग्गी की ससुराल यानी बाबे रमजू के घर में उसके सामने बैठी थी। रमजू ने पहली ही नज़र में हुस्ना को पहचान लिया था और वो कदरे रूखे लहजे में बोला था, आओ हुस्ना, आओ बैठो। हुस्ना उसके सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गई और अनजान बनकर पूछा, सुग्गी नज़र नहीं आ रही, क्या वो धोड़ा वाला गई हुई है? तुमने तो काफ़ी अरसे के बाद कड़ियाँ वाला का चक्कर लगाया हुस्ना, बाबा शाकी लहजे में बोला। आखिरी मर्तबा जब तुम यहाँ आई थी तो उस वक़्त अभी जमील की शादी नहीं हुई थी और अल्लाह बख्शे जब मेरी घर वाली जुबैदा भी जिंदा थी। हाँ मुझे याद है, हुस्ना ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे पता चला था कि तुमने जमील की शादी उधर धोड़ा वाला कर दी है। मैंने सोचा इधर आई हूँ तो चलो तुम्हारी बहू को भी देख लेती हूँ। ज़रा देर को रुक कर उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई, फिर बाबे रमजू से इस्तिफसार किया, सुगी मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्या वो कहीं गई हुई है? हाँ वो गई हुई है, बाबे ने कड़वे लहजे में जवाब दिया। कहाँ गई है वो? हुस्ना ने टटोलती हुई नज़र से बाबे की तरफ देखा। नफरत अमीज़ अंदाज में बोला, जहन्नुम में। रमजू, हुस्ना चौंक उठी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, वो बदस्तूर जहरीले अंदाज में बोला। ऐसे बदकिरदार और बदमाश लोगों का ठिकाना जहन्नुम ही में है। मैं कुछ समझी नहीं रमजू, हुस्ना उलझन भरे लहजे में बोली। ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? रमजू चंद लम्हात तक बेयकीनी से हुस्ना को देखता रहा, फिर पूछा, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि 2 दिन पहले कड़ियाँ वाला में कौन सी क़यामत गुजरी है? मुझे वाकई कुछ इल्म नहीं। हुस्ना सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बन गई। तुम बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या? क्या सुगी किसी के साथ भाग गई है? हुस्ना के आखिरी जुमले में इतनी ज़्यादा सनसनीखेज़ी थी कि बाबा रमजू दीदे घुमाकर बोला, अगर वो किसी के साथ भाग जाती तो मुझे इतना दुख ना होता जितना उसके घिनौने फेल से हुआ है। सुगी ने ऐसा क्या कर दिया रमजू? हुस्ना उसकी बातों में गहरी दिलचस्पी लेते हुए बोली, तुम उस पर इतने ज़्यादा तपे हुए क्यों हो? उसने कौन सा घिनौना काम किया? उस हरामजादी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। बाबा रमजू फट पड़ा। 2 दिन पहले उसने चीख चीख कर गांव वालों को घर में जमा कर लिया, फिर रो रो कर उन्हें बताया कि मैंने उसकी इज्जत पर मुजरिमाना हमला किया, उसे बेआबरू करने की कोशिश की है। मुझे यकीन नहीं आ रहा रमजू, हुस्ना ने हमदर्दी भरे अंदाज में कहा। तुम्हारी यकीन न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुस्ना, वह नफरत से लबरेज लहजे में बोला। ये तमाशा उसने किया है ताकि मैं कड़ियाँ वाला उसके आले दुआले वाले के गाँव वालों की नज़र में जलील होकर रह जाऊँ। मगर वो ऐसा क्यों चाहती थी? हुस्ना इतनी आसानी से बाबे रमजू की जान छोड़ने वाली नहीं थी। आखिर तुमने सुगी का क्या बिगाड़ा है? अगर मैंने उसका कुछ बिगाड़ा होता तो फिर इसकी घटिया हरकत पर मुझे ज़रा अफसोस ना होता। वह मायूस कुन अंदाज में गर्दन झटकते हुए बोला, मैं तो इसका सब कुछ संवारने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी बात उस बदजात की समझ में नहीं आई। उसने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उल्टा मुझ पर ही सारा मलबा डाल दिया। हुस्ना के मजीद कुरेदने पर बाबे रमजू ने उसे बताया कि सुग्गी का चाल चलन ठीक नहीं था। जब तक जुबैदा जिंदा थी तो उसने सुग्गी पर कड़ी निगाह रखी हुई थी, मगर सास के इंतकाल के बाद सुग्गी को खासी आज़ादी मिल गई थी। जमील तो वैसे भी घर से दूर था, लिहाजा सुग्गी ने खूब पर पुर्जे निकाल लिए थे। रमजू के मुताबिक वो अपने शौहर से बेवफाई का इर्तिकाब कर रही थी। रमजू ने इशारों कनाइयों में सुग्गी को ऐसी हरकतों से बाज रहने की ताकीद की, लेकिन उसकी आवारगी में कोई फ़र्क नहीं आया। चुनांचा एक रोज़ रमजू ने 2 टोक बात करने का फैसला कर लिया और उसी रोज़ ये वाक़या पेश आ गया था, जिसके मुताबिक बाबे रमजू का बयान था कि वो सुग्गी को समझाने का इरादा रखता था और इसी नीयत से उसके कमरे में गया था, जबकि दूसरी जानिब सुग्गी का ये दावा था कि हवस प्रस्त बुढ़े ने मौका पाकर उसकी आबरू रेजी करने की कोशिश की थी। हकीकत जो भी थी, सरे दस्त दोनों एक दूसरे की किरदार कुशी पर तुले हुए थे। मुझे तो लगता है कि ये किसी औरत की बद्दुआ का नतीजा है। अपनी रंज भरी दास्तान के अहतमाम पर रमजू ने एक ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा, किस औरत की बद्दुआ? हुस्ना ने चौंके हुए लहजे में पूछा। औरत तुम भी तो हो सकती हो। रमजू, ये क्या कह रहे हो?
حسنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. میں تمہیں بھلا کیوں بد دعا دوں گی؟ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک میں کافی چکر بازیاں کرتا رہا ہوں. وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا. میں نے اپنی حرکتوں سے جن بہت سارے لوگوں کا دل دکھایا ہے ان میں تم بھی شامل ہو حسنا، لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ زبیدہ کی موت کے بعد میں بالکل بدل گیا ہوں. اب میں وہ پہلے والا رمجو نہیں رہا ہوں جس کا نام سن کر عورتیں اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتی تھی. تم کافی دیر سے میرے پاس بیٹھی ہوئی ہو. کیا اس دوران میں تم نے مجھے کوئی نیچ اور چھچوری حرکت کرتے دیکھا ہے، یا میری کسی بات سے تمہیں محسوس ہوا ہے کہ میں کسی غلط روش پر ہوں؟ نہیں، وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی. اس وقت میں ایک بالکل مختلف باب رمجو سے ملاقات کر رہی ہوں، ایک سنجیدہ، بے ضرر اور عمر رسیدہ شخص. کسی نے بالکل درست کہا ہے کہ انسان کا ماضی اس کے تعاقب میں رہتا ہے. بابا رمجو خلا میں گھورتے ہوئے خوابناک لہجے میں بولا. انسان تمام تر کوشش کے باوجود کبھی اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتا. جب میں بہت کچھ کر جاتا تھا تو کبھی مجھ پر ایسا سنگین الزام نہیں لگا، اور اب جبکہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سیدھی راہ پر چل پڑا ہوں تو بیٹھے بٹھائے میری بہو نے عزت کا جنازہ نکال دیے. میرا اللہ جانتا ہے کہ اس معاملے میں میرا کوئی گناہ، کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا. جو بھی اس واقعے کے بارے میں سنتا ہے اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے، ہاں رمجو نے یہ حرکت کی ہوگی، وہ تو صدا کا ایسا ہی ہے. اچانک رک کر اس نے بڑی گہری نظر سے حسنا کو دیکھا، پھر سر سراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا. تم بھی میرے بارے میں ایسے ہی سوچ رہی ہو نا؟ ہرگز نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی. اگرچہ تمہارے حوالے سے ماضی میں میرا تجربہ خاصا تلخ رہا ہے، مگر موجودہ صورتحال میں مجھے تمہارے الفاظ سے سچائی کی خوشبو آ رہی ہے. میرا خیال ہے تم غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے. اللہ تمہارا بھلا کرے. وہ حسنا کی طرف دیکھتے ہوئے دعائی انداز میں بولا. میرے لیے بھی دعا کرنا. میں تو بس جمیل کا انتظار کر رہا ہوں. وہ آئے تو اسے ساری کہانی سناؤں گا، پھر اس کے سامنے 3 راستے رکھوں گا، آگے اس کی مرضی، وہ جس بھی راستے کو چن لے. باب رمجو کی بات نے حسنا کو الجھا کر رکھ دیا. اس نے تشویش بھرے لہجے میں سوال کیا. کون سے 3 راستے؟ نمبر 1، وہ انگلیوں پر گنواتے ہوئے بولا. جمیل گجروالا کو چھوڑ کر ادھر کڑیاں والا ہی آ جائے اور یہاں پر کوئی بھی کام کاج کرے. نمبر 2، اگر وہ گجروالا کو خیر آباد نہیں کہہ سکتا تو پھر سگی کو بھی ادھر ہی لے جائے اور اپنے ساتھ رکھے. میاں بیوی کو زیادہ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہیے، اسی سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بات تو تمہاری 16 آنے درست ہے بابا. حسنا نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا. میں تم سے مکمل اتفاق کرتی ہوں. آپ تو مجھے تیسرے راستے کے بارے میں بھی بتاؤ. تیسرا راستہ یہی باقی رہ جاتا ہے کہ وہ سگی کو فارغ کر دے. باب رمجو نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا. فارغ کر دے؟ حسنا نے حیرت بھرے انداز میں استفسار کیا. اس بات سے تمہارا مطلب کیا بابا؟ مطلب بڑا سیدھا اور واضح حسنا. اگر جمیل اپنی نگرانی میں سگی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو پھر اس رشتے کو ختم کرے، سگی کو دھوڑا والا روانہ کر دے. نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. میں اس عمر میں کہاں تک اس آوارہ عورت پر نظر رکھوں، اور اب تو یہ میری اور دشمن بھی ہو گئی ہے. یہ اچھا ہوا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ خورشید بیگم کے گھر چلی گئی، ورنہ مجھے تو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب وہ اپنی قمیض پھاڑ کر گلی میں جا کھڑی ہو اور لوگوں کو پکار پکار کر بتانے لگے کہ میں نے اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی. وہ کیا کہتے ہیں، بد نالو بدنام برا. لمحاتی توقف کر کے باب رمجو نے اپنی سانس درست کی، پھر ایک افسردہ سیاہ بھرتے ہوئے بولا. حسنا میرے لیے دعا ضرور کرنا. میں بیٹھے بٹھائے بڑی مشکل میں آ گیا ہوں. میں اب سگی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. مجھے اس کے سائے سے بھی خوف محسوس ہونے لگا ہے. حسنا نے ایک خطرناک مگر فکر انگیز سوال کیا. اگر جمیل نے تمہارے بیان کردہ ان 3 راستوں میں سے کسی کا بھی انتخاب نہ کیا تو پھر مجھے چوتھے راستے کا سفر اختیار کرنا پڑے گا. بڑے اعتماد کے ساتھ بولا. چوتھا راستہ؟ حسنا تعجب خیز انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی. ہاں، چوتھا اور آخری راستہ. بابا رمجو گھمبیر انداز میں بولا. اگر میری بات جمیل کی سمجھ میں نہ آئی، یا اگر اس نے میری بات پر یقین نہ کیا اور سگی کو سچا اور مجھے جھوٹا سمجھا، تو میں چپ چاپ اٹھ کر کہیں چلا جاؤں گا. کہاں؟ حسنا نے سر سراتی ہوئی آواز میں پوچھا. کہیں بھی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں تو مجھے بھی سر چھپانے کی جگہ مل ہی جائے گی. ذلت بھری اس زندگی سے تو عزت کی موت لاکھ درجے بہتر ہے. کسی مزار پر جا کر ڈیرا ڈال دوں گا، آگے جو اللہ کو منظور. ان لمحات میں حسنا کو باب رمجو پر بہت ترس بھی آیا. وہ کہیں سے بھی ماضی والا بڈھا دکھائی نہیں دیتا تھا. حسنا مزید تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر یہ جاننے کی کوشش کرتی رہی کہ سگی نے جمیل سے بے وفائی کی راہ اختیار کرنے کے لیے کون سے کھونٹے کا چناؤ کیا تھا، مگر باب رمجو نے اس حوالے سے کوئی واضح بات نہیں کی تھی. حسنا سمجھ گئی کہ وہ دانستہ سگی کے آشنا کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ کہ اس سلسلے میں کوئی نام اس کے سامنے نہیں تھا. مطلب یہ کہ اسے کڑیاں والا کے کسی خاص وسنیک پر شک نہیں تھا، بلکہ اس کا خیال تھا کہ سگی کو
مردوں سے دل پشوری کرنے کا چسکا پڑ گیا، جیسا کہ عمر بھر عورتوں سے دل پشوری کرنے کا شوق رہا تھا اسے۔ اور امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بابا رمجو سگی کے بارے میں جو کچھ بھی سوچ رہا تھا یہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار تھی۔ وہ ماضی میں چونکہ مشکوک کردار کا مالک رہا تھا، لہٰذا اسے سگی کے اندر بھی اسی نوعیت کے جراثیم دکھائی دینے لگے تھے۔ حسنہ یہ تمام تر معلومات فراہم کرنے اور اپنا انعام وصول کرنے کے بعد رخصت ہو گئی تھی۔ اس داستان کو سن کر میری سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ سگی اور رمجو میں سے کوئی ایک سچا اور کوئی ایک جھوٹا تھا۔ جب تک میں سچے اور جھوٹے کی شناخت نہ کر لیتا اس کیس کو حل نہیں کیا جا سکتا تھا، اور شناخت کے لیے جمیل کا کڑیاں والا میں ہونا ضروری تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح کسی پولیس اہلکار کو گوجرانوالہ روانہ کر دوں گا تاکہ وہ جمیل کو اپنے ساتھ لے کر کڑیاں والا آ جائے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ کہانی کے تمام کرداروں کو تھانے بلا کر ان کے بیچ ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کر کے مصالحت کروانے کی کوشش کروں گا۔ تدبیر کنند بندہ تقدیر کند خندہ، اس تنازع میں بھی یہی سب ہوا تھا۔ میری تدبیر پر تقدیر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے جو کسی بندے کو گوجرانوالہ بھیج کر جمیل کو یہاں بلوانے کا پروگرام بنایا تھا وہ ایک طرف دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ بابے رمجو کا پچھلی رات انتقال ہو گیا تھا۔ عام حالات میں اگر رمجو کی موت واقع ہوئی ہوتی یہ چونکنے والی بات نہیں تھی، لیکن یہاں پر حالات عام نہیں تھے۔ پچھلے 3 دن سے کڑیاں والا میں بابے رمجو کی ذات موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی۔ ایسے میں اس کے انتقال کی خبر نے مجھے تشویش میں ڈال دیا اور میں کانسٹیبل عارف کو ساتھ لے کر کڑیاں والا پہنچ گیا۔ ہم ایک تانگے پر سوار ہو کر کڑیاں والا آئے تھے۔ کوچوان نے تانگا رمجو کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر چوک میں روک دیا۔ ہم تانگے سے اتر کر رمجو کے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ رمجو کے دروازے پر 8-10 افراد جمع تھے، جن میں عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے۔ میں اور کانسٹیبل عارف یونیفارم میں تھے، لہٰذا ہمیں دیکھتے ہی وہ لوگ دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے۔ میں نے ایک سنجیدہ صورت شخص کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ہوا رمجو کو؟ اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ اور یہ تو کسی کو پتہ نہیں جناب، رمجو کی موت کا سبب کیا ہے؟ وہ شخص معصومیت بھرے لہجے میں بولا۔ ایک دوسرے شخص نے کہا، لگتا ہے گناہ کے بوجھ نے اس کی جان لے لی ہے۔ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے صدمے نے ختم کر دیا۔ میرے قلب سے ایک آواز ابھری، اس پر سگی نے جتنا بڑا الزام لگایا تھا رمجو اسے برداشت نہیں کر سکا۔ بس جی سب خدا کی مرضی ہے، ایک ادھیڑ عمر عورت نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی بتی کو بجھنا ہی ہوتا ہے۔ تھاندار صاحب، میں نے جس شخص سے سوال کیا تھا وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، رمجو کی لاش گھر کے اندر پڑی ہے، آپ خود جا کر اس کا معائنہ کر لیں۔ ہمیں تو یہ طبعی موت ہی لگتی ہے، آگے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اس بندے کی تجویز خاصی معقول تھی اور میں تو یہاں آیا ہی اس لیے تھا۔ رمجو کی اچانک موت کی خبر مجھے ہضم نہیں ہو پائی تھی۔ ویسے تو وہ عمر کے جس حصے میں تھا اس کا بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا تھا، لیکن میں پھر بھی اپنی بات کو دہراؤں گا کہ کڑیاں والا کی فضا ان دنوں نارمل نہیں تھی، لہٰذا بابا رمجو کی موت کو بھی نارمل انداز میں نہیں لیا جا سکتا تھا۔ میں کانسٹیبل عارف کے ساتھ رمجو کے گھر میں داخل ہوا تو چند افراد بھی اندر آ گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، یہ لوگ رمجو کے پڑوسی تھے۔ میں گاؤں والوں کی موجودگی میں رمجو کی لاش کا معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ موسم سرما کا آغاز تھا، اکتوبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ ابھی تک باقاعدہ سردی تو نہیں آئی تھی، تاہم رات میں اچھی خاصی ٹھنڈک ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے صحن کو حیرآباد کہہ کر کمروں کے اندر یا برآمدے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ رمجو کی لاش بھی اس کے کمرے کے اندر چارپائی کے اوپر پڑی تھی۔ میں چارپائی کے نزدیک پہنچ گیا اور جائے وقوعہ کا بغور جائزہ لینے لگا۔ مذکورہ چارپائی پر بستر بچھا ہوا تھا اور اس بستر کے اوپر بابا رمجو بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس نے ایک گرم چادر اوڑھ رکھی تھی، تاہم اس چادر نے محض اس کے جسم کے زیریں حصے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ چادر کی بے ترتیبی سے پتہ چلتا تھا کہ موت سے قبل رمجو نے چادر کے ساتھ دھینگا مشتی کی تھی۔ چادر کی ایسی حالت نے مجھے چونکا دیا اور میں اکڑوں بیٹھ کر رمجو کے بدن کے کھلے حصوں کا معائنہ کرنے لگا۔ اگلے لمحے اس معائنے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ رمجو کو ایک نظر دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا شمار زندوں میں نہیں کیا جا سکتا، اور اب جو میں نے اس کی گردن کی حالت دیکھی تو مجھے بابے کی غیر طبعی موت کا بھی سراغ مل گیا۔ رمجو کی گردن پر ایسے نشانات موجود تھے جیسے اس کی شہرک کو دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی گردن کی دونوں سائڈز پر کانوں کے نیچے مجھے کھرونچوں کے نشانات بھی دکھائی دیے جس نے اسے فنا کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہ کھرونچے اس کے ناخنوں کا کارنامہ تھا۔ بابے کا منہ بھی کسی حد تک کھلا ہوا تھا اور آنکھوں کی حالت سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاصی اذیت ناک موت مرا تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی کہ بابے رمجو کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کا قاتل کون تھا؟ اس وقت میرے ذہن میں یہی سوال سر اٹھائے کھڑا تھا
اور مجھے بہت دور تک سوچنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کمرے میں موجود چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک عام سا کمرہ تھا اور اس کے اندر ویسا ہی عام سا استعمال کا سامان بھرا ہوا تھا جو ایک اکیلے بوڑھے شخص کی ضروریات کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ 10-15 منٹ کی تلاش کے بعد بھی کوئی ایسی چیز میرے ہتھے نہ چڑھی جو کسی بھی حوالے سے قاتل تک رہنمائی کرتی ہو۔ میں نے کمرے میں موجود افراد کو باری باری دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، بابا رمجو طبعی موت نہیں مرا، اسے کسی نے قتل کیا ہے۔ کس نے؟ اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ایک بندے نے پوچھا۔ میں بہت جلد بابے کے قاتل کو گرفتار کر لوں گا، میں نے پرعزم انداز میں کہا، لیکن پہلے کسی کو بھیج کر ان لوگوں کو یہاں بلاؤ جو رمجو کے رشتہ دار ہیں۔ میرا مطلب ہے خورشید بیگم، سگی، برکت بی بی اور تافو وغیرہ۔ میری معلومات کے مطابق تافو، سگی اور برکت بی بی خورشید بیگم کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میرے حکم کی تعمیل میں ایک بندہ فی الفور خورشید بیگم کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ایک بات پر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں تھانے سے کڑیاں والا پہنچ گیا تھا اور یہاں میری آمد کا سبب بابے رمجو کی موت تھی، لیکن خورشید بیگم اینڈ کمپنی میں سے کوئی ایک شخص بھی جائے وقوع پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ کیا خورشید بیگم کو بابے کی موت کی خبر ہے بھی یا نہیں۔ یہی سوال جب میں نے وہاں موجود لوگوں سے کیا تو پتہ چلا کہ بابے کی موت کی اطلاع خورشید بیگم کے گھر پہنچ چکی ہے اور خورشید بیگم برکت بی بی کے ساتھ ادھر کا ایک چکر بھی لگا کر گئی ہے۔ تاہم سگی یا تافو نے اس طرف آنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی جس نے بابے رمجو کی لاش کو دریافت کیا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا، سب سے پہلے رمجو کی لاش کو کس نے دیکھا تھا؟ ماسی حنیفہ نے، ایک شخص نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، میں ماسی حنیفہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ اپنے تنور پر ہوگی، ایک شخص نے بتایا۔ ماسی حنیفہ کا گھر گلی کے کونے پر ہے، اس نے اپنے گھر کے باہر ایک تنور لگا رکھا ہے جہاں گاؤں کی عورتیں روٹیاں لگاتی ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ کل جب برکت بی بی، سگی اور تافو بابے رمجو کو اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر خورشید بیگم کے ساتھ چلے گئے تھے تو اس کے بعد سے حنیفہ نے رمجو کے کھانے پینے وغیرہ کا خیال رکھا تھا۔ ماسی ایک بیوہ عورت تھی۔ آج صبح جب وہ رمجو کے لیے ناشتے کا سامان لے کر آئی تو رمجو اسے مردہ حالت میں پڑا ہوا ملا۔ اس نے گھر سے باہر آ کر لوگوں کو اس بارے میں بتایا۔ تھوڑی ہی دیر میں بابے رمجو کی موت کی خبر پورے کڑیاں والا میں پھیل گئی اور پھر چپکے سے یہ اطلاع تھانے بھی پہنچ گئی تھی۔ میری خواہش پر تھوڑی ہی دیر میں ماسی حنیفہ کو میرے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ میں اسے لے کر دوسرے کمرے میں بیٹھ گیا۔ حنیفہ کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک مسکین سی صورت والی موٹی تازی دیہاتی عورت تھی۔ میں نے گھما پھرا کر حنیفہ سے متعدد سوالات کیے لیکن کوئی بھی ایسی اہم بات سامنے نہ آ سکی جو قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں میری مدد کر سکتی، سوائے اس نکتے کے کہ جب آج حنیفہ بابے رمجو کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی تو گھر کے بیرونی دروازے کو کھلا دے کر وہ چونک اٹھی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں رمجو کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ملا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی۔ میں اس وقت یہی سمجھی تھی کہ رمجو نے میرے لیے دروازہ کھول دیا ہوگا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے رمجو کو آواز دی تھی؟ میں گھر کے اندر داخل ہو گئی اور کافی بلند آواز میں رمجو کو پکارا، حنیفہ نے بتایا، لیکن میری پکار کے جواب میں رمجو کی آواز سنائی نہیں دی اور نہ ہی وہ مجھے گھر میں نظر آیا۔ میں دبے قدموں صحن سے برآمدے میں اور برآمدے سے بابے کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، کمرے کے اندر تم نے کیا دیکھا؟ بابا رمجو اپنی چارپائی پر بے سدھ پڑا تھا، حنیفہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اب تک بے خبری کی نیند کیوں سو رہا ہے۔ میں نے اسے آوازیں دی، اٹھو رمجو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں، لیکن میری بار بار کی پکار پر بھی اس کے بدن میں ذرا سی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ اتنی آوازیں تو قبرستان میں جا کر دو تو کئی مردے اٹھ کر بیٹھ جاتے، مگر بابا تھا کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ رمجو کے اس انداز نے مجھے تشویش میں ڈال دیا اور میں اسے دیکھنے کے لیے کمرے کے اندر چلی گئی۔ بھی مجھے احساس ہوا کہ اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے استفسار کیا۔ میں بابے رمجو کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ ایک جھجری لیتے ہوئے بولی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ رمجو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ بس پھر میں گھر سے باہر نکل آئی اور لوگوں کو بلا کر صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی ایسی انوکھی یا غیر معمولی بات جو تم نے بابے کے گھر کے اندر یا باہر دیکھی ہو؟ جی کوئی نہیں، وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولی، سوائے اس کے کہ گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ جب رمجو اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا تو پھر گھر کا داخلی دروازہ کس نے کھولا؟ ماسی حنیفہ، تم ایک ذہین عورت ہو۔ میں نے ستائشی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تم اسی طرح اپنے دماغ کو سوچنے پر لگائے رکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے۔ میں بس اتنا اشارہ دے سکتا ہوں کہ بابے رمجو کا قاتل دروازے کو کھلا چھوڑ گیا تھا، یا تم یوں سمجھ لو کہ قاتل جلدی میں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ قاتل؟ اس راسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا رمجو اپنی موت نہیں مرا؟ نہیں،
میں نے پروسوک انداز میں کہا۔ باب رمجو کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ہو اس کی سراسیمگی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ بے حد خوفزدہ لہجے میں مستفسر ہوئی، رمجو کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم بھی اپنے ذہن کو سوچنے میں مصروف رکھو، اگر کوئی بھی ایسی بات تمہیں یاد آ جائے جو مجھے قاتل تک پہنچا سکتی ہو تو تم مجھے فوراً بتاؤ۔ جی میں سمجھ گئی، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ حنیفہ کو میں نے فارغ کر دیا کہ برکت بی بی اور خورشید بی بی وہاں آ گئی تھیں۔ میں نے حنیفہ کو رخصت کرنے کے بعد جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور باب رمجو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ ہم جس تانگے میں بیٹھ کر کڑیاں والا پہنچے تھے، کانسٹیبل عارف باب رمجو کی لاش کو اسی تانگے میں ڈال کر وہاں سے روانہ ہو گیا تو میں نے برکت بی بی اور خورشید بیگم کو سوال و جواب کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ تمام غیر متعلقہ افراد کو گھر سے باہر کر کے ہم لوگ برآمدے میں بیٹھ گئے تھے، لیکن قبل اس کے کہ میں ان لوگوں سے کوئی سوال کرتا، خورشید بیگم نے مجھ سے پوچھ لیا، تھانے دار صاحب یہ کیا چکر ہے؟ ابھی میں نے باہر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ باب رمجو کو کسی نے قتل کر دیا، جبکہ ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ شاید اس کی غیرت جاگ گئی ہے اور زمین نے اس کا گلا دبا دیا ہے۔ خورشید بیگم، میں نے برکت بی بی کی پھوپھی ذات کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ کوئی چکر نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ کسی شکی القلب شخص نے بڑی بے دردی سے گلا دبا کر رمجو کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اسے کون قتل کر سکتا ہے؟ برکت بی بی نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، وہ منحوس تو قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ میں برکت بی بی کے غم و غصے کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ سگی والے واقعے کی وجہ سے رمجو سے شدید نفرت کرتی تھی۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا تھا کہ میں اس افسوسناک واقعے میں قصوروار کون تھا، سگی یا رمجو۔ اس سے پہلے کہ میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا، رمجو کو کسی نے قتل کر کے اس کیس میں بہت زیادہ پیچیدگی بھر دی تھی۔ میں بہت جلد رمجو کے قاتل کا پتہ چلا لوں گا۔ میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اسی مقصد کے لیے میں نے رمجو کی لاش کو اسپتال بھجوایا ہے تاکہ پوسٹ مارٹم کے بعد رمجو کی موت کے معمے کو حل کیا جا سکے۔ ابھی میں کسی بندے کو گجرانوالہ بھیج کر جمیل کو بھی بلوانے والا ہوں تاکہ جلد از جلد قاتل کو گرفت میں لیا جا سکے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ رمجو کو کسی نے قتل ہی کیا ہے؟ وہ طبعی موت نہیں مرا؟ خورشید بیگم نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں مجھے پکا یقین ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ میں نے رمجو کی گردن پر ایسے نشانات اور آثار بڑے واضح دیکھے ہیں جن سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ باب رمجو کو گلا گھونٹ کر ہی موت کی وادی کی جانب روانہ کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے اس یقین کی تحریری تصدیق کر دے گی۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے باری باری ان کی آنکھوں میں جھانکا، پھر جذبات سے عاری لہجے میں پوچھا، اگر آپ لوگوں کو رمجو کے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ ہو یا کچھ اندازہ ہو تو مجھے بھی بتا دیں، قانون سے تعاون کرنے میں آپ ہی کا بھلا ہے۔ تھانے دار صاحب، ہم تو پہلی سگی کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں، برکت بی بی نے بیزاری سے کہا، اوپر سے اس بڈھے کی موتیں اور مسئلے کھڑے کر دیے ہیں۔ سچ پوچھیں تو مجھے رمجو کی موت کا ذرا سا بھی دکھ نہیں ہے۔ برکت بی بی نے بڑی زہریلی بات کی تھی، لیکن یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ میں تمہارے دکھ اور سکھ کا حساب کرنے یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہوں، بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ رمجو کے قاتل کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ اور تم؟ میں نے سوالیہ نظر سے خورشید بیگم کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ سادگی سے بولی۔ یہ بات تو ابھی آپ کے منہ سے سنی ہے۔ میرا 16 سال کا تجربہ یہ بتاتا تھا کہ برکت بی بی اور خورشید بیگم مجھ سے غلط بیانی نہیں کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعتاً رمجو کے قتل کے حوالے سے کچھ نہیں جانتی تھی۔ تاہم اس کیس میں مجھے ان کی گسائی منجائی کے فرض سے غفلت نہیں برتنا تھی، لہٰذا میں نے تفتیش کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، رمجو کے قتل اور کسی نامعلوم قاتل والی بات میرے سامنے آنے اور لاش کا معائنہ کرنے کے بعد سامنے آئی تھی، لیکن رمجو کی موت کی خبر تو صبح ہی صبح تم لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی، ہے نا؟ جی بالکل، وہ یک زبان ہو کر بولی۔ اس بات کا ہمیں پتہ چل گیا تھا اور ہم آپ سے پہلے یہاں کا ایک چکر لگا کر بھی گئے تھے۔ ہاں وہ میں جانتا ہوں، میں نے کہا، مجھے تم دونوں کے چکر لگانے کی خبر مل گئی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم دونوں ہی کیوں؟ میں کچھ سمجھی نہیں تھانے دار صاحب۔ برکت بی بی کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ خورشید بیگم نے کہا، آخر اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جناب؟ میں نے کہا، جتنا تم دونوں پر لازم تھا کہ رمجو کی موت کی اطلاع پر یہاں پہنچو، اتنا ہی سگی اور تافو کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ بھی اس گھر میں آتے، لیکن ان دونوں بھائی بہن نے یہ زحمت گوارا نہیں کی۔ کیا میں اس کا سبب جان سکتا ہوں؟ سگی کی طبیعت بہت خراب ہے تھانے دار صاحب، خورشید بیگم وضاحت کرتے ہوئے بولی، اور آپ جانتے ہیں 3 دن پہلے اس کے ساتھ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، اس نے سگی کے دل و دماغ پر بڑا گہرا اور منفی اثر ڈالا ہے۔ آپ اس کی جذباتی اور ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ خورشید بیگم کی بات میں وزن تھا۔ میں نے اس کی پیش کردہ دلیل کو مان لیا اور پھر پوچھا،
آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ تافو کے ساتھ ایسے کون سے جذباتی معاملات تھے جو ادھر نہیں آیا؟ کیا اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، خورشید بیگم جلدی سے بولی۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے فوراً سوال داغ دیا۔ وہ دراصل تافو یہاں ہے نہیں، اس نے بتایا، ورنہ وہ صبح بھی ادھر کا چکر ضرور لگاتا اور ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا۔ تافو یہاں نہیں ہے کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ اور وہ تو کل ہی دھوڑا والا چلا گیا تھا جی، برکت بی بی وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ جب ہم آپ کے پاس سے واپس آئے تھے اسے اچانک دھوڑا والا جانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ اور وہ بات دراصل یہ ہے تھاندار صاحب، برکت بی بی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، آپ نے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے 2 دن کا ٹائم لے لیا تھا۔ تافو نے کہا، میرا یہاں کوئی کام نہیں، میں ادھر بیٹھ کر کیا کروں گا؟ میں دھوڑا والا ہی چلا جاتا ہوں، میں ایک دن وہاں گزار کر کل کسی وقت واپس آ جاؤں گا۔ میرے خیال کے مطابق بھی تافو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے دھوڑا والا جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے۔ اور کون سی بات ہے برکت بی بی؟ آپ نے تافو کو ہدایت کی تھی کہ کسی بھی صورت میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ میری اس ہدایت کا تافو کے دھوڑا والا جانے سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے تھانے دار صاحب، برکت بی بی کی بجائے اس کی پھوپھی ذات خورشید بیگم نے کہا۔ تافو کا کہنا یہ تھا کہ بابے رمجو کے بارے میں سوچ کر، اسے دیکھ کر تافو کو اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا۔ بابے نے سگی کے ساتھ جو نازیبا حرکت کی ہے، اس نے تافو کے دل و دماغ میں ایک طوفان اٹھا رکھا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا تو یہاں کڑیا والا میں کوئی نیا تماشا ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے بھی تافو کے دھوڑا والا جانے کی حمایت کر دی تھی۔ برکت بی بی نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، جوان ہونا ہے تھانے دار صاحب، اور معاملہ ہے بہن کے رشتے کا، سمجھدار انسان ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ تافو نے بروقت بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ میں نے بھی اس کے فیصلے کی تائید کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ان دونوں کی وضاحت میں معقولیت پائی جاتی تھی۔ میں چند لمحات تک کھوجتی ہوئی نظر سے برکت بی بی اور خورشید بیگم کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر کہا، آپ لوگ کل دوپہر کے وقت میرے پاس سے رخصت ہوئے تھے، اور تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد تافو دھوڑا والا روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اگلے دن واپس آنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آج شام سے پہلے اسے کڑیاں والا پہنچ جانا چاہیے۔ جی تھانے دار صاحب، خورشید بیگم نے کہا۔ برکت بی بی نے پوچھا، آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ ظاہر ہے برکت بی بی نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا، لہٰذا میں نے اسے بتایا۔ یوں سمجھ لو کہ میری تفتیش آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ کل دوپہر تک میں تم لوگوں کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لوں گا۔ بابا رمجو تو گیا اس دنیا سے، خورشید بیگم نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ وہ اپنی موت مرے یا کسی نے اسے قتل کیا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ ہے کہ رمجو کی موت کے بعد سگی کی عزت کو اس گھر کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں سگی کو کسی بھی قیمت پر کڑیاں والا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، برکت بی بی نے قطعی لہجے میں کہا۔ جمیل تو مہینہ بھر ادھر گجا والا میں رہتا ہے، سگی ادھر پڑی کیا کرے گی؟ میں اسے اپنے ساتھ دھوڑا والا لے کر ہی جاؤں گی۔ جب آپ لوگوں نے مجھے فیصلے کے لیے اس معاملے میں شامل کیا تو پھر کوئی بھی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ ابھی میرا ایک بندہ گجا والا جائے گا اور شام سے پہلے جمیل کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ جائے گا۔ جب تک جمیل یہاں پہنچ نہیں جاتا اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اور جہاں تک سگی کے یہاں رہنے یا دھوڑا والا جانے کی بات ہے تو اس حوالے سے بھی جو فیصلہ ہونا ہے وہ بابے رمجو کی تدفین کے بعد ہی ہونا ہے۔ میری بات تم لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ جی جی، خورشید بیگم جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں سمجھ گئی تھانے دار صاحب۔ رمجو نے زندگی میں بھی لوگوں کی جان عذاب میں ڈال رکھی تھی، اور مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے نت نئی مصیبتیں کھڑی کر گیا ہے۔ برکت بی بی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، بہرحال ہم جیسا کہیں گے ہمیں منظور ہے۔ میں ان دونوں کو ہدایات دے کر مقتول رمجو کے گھر سے باہر نکل آیا۔ رمجو کے قتل کے حوالے سے میں نے جائے وقوع کی کارروائی مکمل کر لی تھی، اور سر دست میں ایسی کوئی بھی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا جو رمجو کے قاتل تک میری رہنمائی کر سکتی۔ اس بات میں تو کسی شک و شبہے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ رمجو کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس امر کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے تقویت دینا تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ 70 سے متجاوز بوڑھے بابے رمجو کی کسی سے ایسی کون سی دشمنی تھی جو اس کی موت کا سبب بنی؟ اس سوال کو ذہن میں رکھ کر جب میں قرب و جوار میں نگاہ دوڑاتا تھا تو گھوم پھر کر میری نظر تافو کے اوپر پڑتی تھی۔ میں نے اس کے انداز و اعتبار میں رمجو کے لیے جس غم و غصے کی لہر دیکھی تھی، اس کے پیش نظر وہ اس نوعیت کا سنگین قدم اٹھا سکتا تھا۔ جب رمجو کی لاش کا جائزہ لیتے وقت میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ بابے کو قتل کیا گیا ہے تو اس وقت بھی میرا دھیان سب سے پہلے تافو ہی کی طرف گیا تھا، لیکن اب بھی
برکت بی بی اور خورشید بیگم کی زبانی جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی تھی، اس کی روشنی میں تافو کا رمجو کے قتل سے کوئی تعلق نہیں جوڑا جا سکتا تھا۔ ان دونوں عورتوں کے بیان کے مطابق کل بعد از دوپہر تافو دھوڑا ملا روانہ ہو گیا تھا، جبکہ رمجو کی موت گزشتہ شب کسی وقت واقع ہوئی تھی، یعنی اسے پچھلی رات کے درمیانی حصے میں فنا کے گھاٹ اتارا گیا تھا، کیونکہ ماسی حنیفہ کے بیان کے مطابق گزشتہ رات اس نے رمجو کے گھر کھانا پہنچایا تھا تو اس وقت بابا رمجو زندہ تھا، لیکن جب آج صبح وہ اسے ناشتہ دینے آئی تو وہ دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ ہر صورت اور ہر حساب سے بابے رمجو کی موت گزشتہ شب کے درمیانی حصے میں ہوئی تھی۔ میں نے تھانے میں پہنچتے ہی ایک ہوشیار قسم کے اہلکار کو گجرانوالہ روانہ کر دیا۔ میں نے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ جمیل گجرانوالہ کے انڈسٹریل ایریا میں واقع کراؤن ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتا تھا۔ رہائش کے لیے اس نے ایک نزدیکی محلے شریف پورہ میں خاصا معقول بندوبست کر رکھا تھا۔ شریف پورہ کی ایک بیوہ عورت نے اپنے مکان کی بیٹھک جمیل کو کرائے پر دے رکھی تھی۔ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا بھی وہی عورت جمیل کو مہیا کر دیا کرتی تھی۔ کرائے کی رقم میں قیام و طعام کی سہولیات شامل تھی، تاہم دوپہر کا کھانا جمیل فیکٹری ہی میں کھا لیا کرتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق جمیل کو ہر ماہ کی 7 تاریخ کو فیکٹری سے تنخواہ ملتی تھی، لہٰذا 7 تاریخ کے بعد جو بھی ہفتے کا دن آتا اس کی صبح وہ گجرانوالہ سے کڑیاں چلا آتا تھا۔ اتوار کی تو اس کی ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہی تھی، مہینے میں وہ ایک مرتبہ ہفتے کے روز بھی چھٹی کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح ہر ماہ اسے 2 دن کڑیانوالہ میں گزارنے کا موقع مل جاتا تھا۔ سگی والا واقعہ 24 اکتوبر کی دوپہر میں پیش آیا تھا اور رمجو کا قتل گزشتہ شب یعنی 26 اور 27 اکتوبر کی درمیانی رات ہوا تھا۔ جمیل کو سگی والے واقعے کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی باپ کی موت کی کوئی اطلاع۔ اپنے معمول کے مطابق اس کی کڑیانوالہ آمد میں ابھی 8-10 دن باقی تھے۔ حالات کی سنگینی کے باعث میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر 8-10 دن اس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے اسے فی الفور یہاں لانے کے لیے اپنا ایک مستعد بندہ گجرانوالہ روانہ کر دیا تھا۔ یعقوب نامی اس کانسٹیبل کو میں نے تاکید کر دی تھی کہ آج کی تاریخ میں مجھے جمیل تھانے میں چاہیے، اور یعقوب نے میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا تھا۔ میں یعقوب کی کارکردگی سے بخوبی آگاہ تھا۔ چاہے رات کے 10 بھی بج جاتے، مجھے اطمینان تھا کہ وہ جب بھی لوٹے گا جمیل اس کے ہمراہ ہوگا۔ بعض اوقات انسان کے اندازے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اس نے جو سوچا ہوتا ہے اس کے برعکس ہو جاتا ہے، اور اس غیر متوقع صورتحال پر وہ گڑبڑا کر رہ جاتا ہے۔ اس روز میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا۔ مجھے تھانے پہنچے ابھی 1.5 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کے بتایا، ملک صاحب جمیل نامی ایک بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون جمیل؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ بابے رمجو کا بیٹا ملک صاحب، کانسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا، جو گجرانوالہ میں ہوتا ہے۔ ابھی تو یعقوب شاید گجرانوالہ پہنچا بھی نہ ہو۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر جمیل یہاں اور وہ بھی اکیلا؟ بلاؤ اسے اندر۔ میرے آخری جملے میں سنسنی خیز الجھن کی آمیزش تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ جمیل یعقوب کے بلاوے پر یہاں پہنچا ہو۔ کڑیانوالہ سے گجرات اور پھر گجرات سے گجرانوالہ پہنچنے میں اچھا خاصا وقت لگتا تھا، اور جیسا کہ میں نے اوپر بتایا گجرانوالہ پہنچنے کے لیے ابھی یعقوب کو کچھ اور وقت لگنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جمیل میرے سامنے موجود تھا۔ جمیل کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے قریب لگایا۔ وہ درمیانے قد کا مالک گندمی رنگت والا ایک عام سا شخص تھا۔ جمیل کی آنکھوں اور چہرے سے بے پناہ غم جھلک رہا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے دکھ بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب یہ سب کیا ہو گیا؟ میں تمہیں ہر بات سے آگاہ کروں گا، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ مجھے تمہارے باپ کی موت کا بہت افسوس ہے، اور تم اس بات کی تسلی رکھو کہ میں بہت جلد رمجو کے قاتل کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہاں کیسے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں نے تمہیں بلانے کے لیے جو بندہ گجرانوالہ روانہ کیا وہ تو ابھی کراؤن ٹیکسٹائل ملز پہنچا بھی نہیں ہوگا۔ میں ڈیوٹی پر نہیں گیا تھا، وہ مغموم لہجے میں بولا۔ مجھے کل رات ہی ابا کی موت کی اطلاع مل گئی تھی۔ رات کے وقت یہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں صبح گجرانوالہ سے روانہ ہوا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جمیل؟ اس کے جواب نے میرے ذہن کو جھٹکا لگایا تھا۔ تمہیں کل رات کس نے کتنے بجے اطلاع دی تھی؟ کل جب میں فیکٹری سے چھٹی کر کے اپنے کوارٹر میں پہنچا تو اللہ رکھی نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے کڑیانوالہ سے ایک بندہ یہ خبر لے کر آیا تھا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے جلد از جلد کڑیانوالہ پہنچ جانا چاہیے، جمیل نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ جمیل کے جواب نے میرے دماغ میں کھلبلی مچا دی تھی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کل تم فیکٹری سے کتنے بجے اپنے کوارٹر میں پہنچے تھے؟ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اس نے بتایا۔ میں نے دریافت کیا، اور رمجو کی موت کی اطلاع کتنے بجے گجرانوالہ پہنچائی گئی؟ اللہ رکھی نے مجھے بتایا تھا کہ کڑیانوالہ سے بندہ عصر کے وقت اس کے کوارٹر میں پہنچا تھا، وہ بولا۔ اس بندے نے اللہ رکھی کو یہ اطلاع دی اور واپس چلا گیا۔ اللہ رکھی اس بیوہ عورت کا نام تھا جس کے گھر کی بیٹھک میں جمیل نے رہائش اختیار کر رکھی تھی،
اس نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ ناقابل یقین، حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ جمیل کو کل عصر کے وقت باب رمجو کی موت کی اطلاع دے دی گئی تھی، جبکہ رمجو کو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اطلاع ابہم پہنچانے والے بندے اور قاتل کے بیچ کوئی گہرا تعلق موجود تھا۔ کیا تم مجھے اطلاع کنندہ اس بندے کا نام بتا سکتے ہو؟ میں نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میری اس بندے سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اللہ رکھی نے نہ تو اس کا نام پوچھا اور نہ ہی اس بندے نے خود اللہ رکھی کو اپنا نام بتایا۔ میں دل پر ابا کی موت کا صدمہ لے کر جب کڑیاں والا پہنچا تو وہاں پچھلے چند روز میں پیش آنے والے حالات نے میرا دماغ چکرا کر رکھ دیا۔ مجھے پتا چلا کہ آپ صبح سے ادھر کڑیاں والا ہی میں تھے، اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ مجھے بتائیں حقیقت کیا ہے؟ جمیل کو سگی والے معاملے کی خبر ہو چکی تھی اور میرے پاس آنے سے پہلے وہ خورشید بیگم کے گھر سے سگی سے بھی ملاقات کرایا تھا، لیکن وہاں پر جس قسم کے حالات تھے جمیل انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اپنے باپ کی موت کا سن کر بھاگتا دوڑتا گجرانوالہ سے کڑیاں والا پہنچا تھا اور یہاں پر اس کے لیے مسائل کی زنبیل کھل گئی تھی۔ میری بات کو اگر تم توجہ سے سنو گے تو حقیقت کو سمجھنے میں تمہیں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ سگی اور تمہارے باپ کے بیچ جو ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا اس کی خبر تمہیں ہو چکی ہے۔ مجھے اگر براہ راست سگی اور رمجو سے فردن ملاقات کا موقع میسر آ جاتا تو میں یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ ان میں سے جھوٹا کون تھا اور سچا کون، لیکن اب اس نتیجے کو حذف کرنے کی ضرورت باقی رہی اور نہ ہی اہمیت، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک فریق دار فانی سے اٹھ چکا ہے۔ اس معاملے کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہارا باپ اس دنیا میں باقی نہیں رہا، اور مجھے اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ رمجو کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ میری پہلی کوشش اور اولین ترجیح یہ ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے باپ کے قاتل تک پہنچ جاؤں، اور اس سلسلے کی ابتدا اس بندے کی تلاش سے ہوگی جس نے گزشتہ روز اللہ رکھی کو تمہارے باپ کی موت کی اطلاع دی۔ موت سے کئی گھنٹے پہلے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اطلاع کنندہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ پچھلی رات تمہارے باپ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے گا۔ تمہارے باپ کا قاتل مذکورہ اطلاع کنندہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اطلاع کنندہ قاتل کو جانتا ہے۔ یہ اطلاع کنندہ میرے ہتھے چڑھ گیا تو میں اس کے بعد کیس کو چٹکی بجاتے میں حل کر لوں گا۔ لیکن آپ اس بندے تک پہنچیں گے کیسے؟ میرے خاموش ہونے پر جمیل نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ تمہارے ذریعے، میں نے کہا۔ میرے ذریعے؟ اس کی الجھن سوا ہو گئی۔ میں اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں۔ تمہاری مالک مکان اللہ رکھی نے اس بندے کو دیکھ رکھا ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اللہ رکھی اس پر نگاہ پڑتے پہچان لے گی۔ ہاں، آپ کی بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے، وہ متذبذب انداز میں بولا، لیکن میں آپ اللہ رکھی کو دکھانے کے لیے اس بندے کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے؟ تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم اللہ رکھی کو یہاں لا سکتے ہو؟ یہ تو کل ہی ممکن ہو سکے گا جناب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ اگر میں ابھی گجرانوالہ روانہ ہو جاؤں تو کل دوپہر تک میں اللہ رکھی کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ سکتا ہوں۔ کل شام تک بھی لے آؤ تو کام چل جائے گا، میں نے کہا۔ کل دوپہر تک اسپتال سے تمہارے باپ کی لاش بھی آ جائے گی۔ رمجو کے کفن دفن کے لیے تمہارا یہاں کڑیاں والا میں موجود رہنا ضروری ہے۔ یہ اتنا معمولی واقعہ نہیں کہ تم ہفتہ 10 دن سے پہلے فیکٹری کا رخ کر سکو۔ میں ابھی گجرانوالہ جا رہا ہوں، وہ بڑے عزم کے ساتھ بولا۔ ویسے بھی اور یہاں رک کر کیا کروں گا؟ آپ نے بتایا کہ ابا کی لاش کل دوپہر تک ہی آئے گی، اور اس بارے میں تم کسی سے بھی ذکر نہیں کرو گے کہ اللہ رکھی کو کس مقصد کے لیے یہاں لایا جا رہا ہے؟ جی میں سمجھ گیا، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا، اللہ رکھی کو سیدھا یہاں تھانے لانا ہے، ادھر کڑیاں والا میں کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، میں آپ کی بات کو ذہن میں رکھوں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے کانسٹیبل کو اخلاقی اور جذباتی سہارے کے لیے جمیل کے ہمراہ گجرانوالہ روانہ کر دیا۔ یہ کام جمیل کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے خاص مقصد کے تحت جمیل کو کل دوپہر تک کے لیے کڑیاں والا کی فضا سے دور کر دیا تھا۔ رمجو کی لاش آنے سے پہلے اگر وہ کڑیاں والا میں ٹھہرتا تو ظاہری سی بات تھی کہ وہ یہ تمام وقت سگی کے ساتھ ہی گزارتا۔ اس کے لیے یا تو جمیل کو خورشید بیگم کے گھر میں قیام کرنا پڑتا اور یا پھر سگی کو واپس رمجو والے گھر میں جانا پڑتا۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ سگی کی واپسی کے لیے برکت بی بی آسانی سے تیار نہ ہوتی، لہٰذا کڑیاں والا میں کسی بڑی بدمزگی کا روشن امکان تھا۔ ویسے کسی بدامنی سے اپنے پروگرام کو متاثر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اللہ رکھی کی مدد سے جس شناخت پریڈ کے بارے میں سوچ لیا تھا، اس کے لیے سب سے اہم موقع وہی ہوتا جب تدفین کے وقت گاؤں کے تمام مرد قبرستان میں موجود ہوتے۔ اس بات کے قوی امکانات تھے کہ اطلاع کنندہ کا تعلق کڑیاں والا ہی سے تھا۔ میں اللہ رکھی کو پوشیدہ رکھ کر اس فتنہ پرور شخص تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا جسے اس بات کا پیشگی علم تھا کہ اس کے گجرانوالہ اطلاع پہنچانے کے چند گھنٹے بعد بابا رمجو
لقمہ اجل بن جائے گا۔ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا بندہ تھا۔ جمیل کے جانے کے تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل عارف تھانے پہنچ گیا۔ عارف کو میں نے باب رمجو کی لاش کے ساتھ اسپتال بھیجا تھا۔ عارف کے چہرے پر مجھے دبا دبا جوش نظر آیا تو میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ عارف خیریت تو ہے؟ تم کافی تر و تازہ دکھائی دے رہے ہو۔ اسپتال سے کیا خبر لائے ہو؟ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کب تک مل جائے گی؟ جناب، بابے کی لاش کل کسی وقت بھی اسپتال سے تھانے پہنچا دی جائے گی، اس نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا، لیکن ابتدائی رپورٹ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عارف؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کھل کر بتاؤ، تمہارے ذہن میں کیا کہانی ہے؟ کہانی ذہن میں نہیں، میری جیب میں ہے ملک صاحب۔ وہ اپنا ہاتھ جیب کی جانب بڑھاتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولا۔ آپ اسے پری مارٹم رپورٹ سمجھ لیں۔ پری مارٹم؟ میں چونک اٹھا۔ یعنی بابے رمجو کی لاش کی چیر پھاڑ سے پہلے کی رپورٹ؟ میری حیرت بھری الجھن کے جواب میں عارف نے اپنی جیب میں سے ایک انگوٹھی نکال کر میری سمت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لے جی، پری مارٹم رپورٹ آف بابا رمجو۔ مذکورہ انگوٹھی پر نگاہ پڑتے ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے حال ہی میں کسی کے ہاتھ کی انگلی میں دیکھا ہو۔ میں نے عارف سے پوچھا، یہ کس کی انگوٹھی ہے اور اس کا بابے رمجو کی موت سے کیا تعلق ہے؟ ملک صاحب، لگتا ہے آپ نے اس انگوٹھی کو پہچانا نہیں۔ وہ میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولا، کل بابے رمجو کی شکایت لے کر جو لوگ تھانے آئے تھے ان میں سے ایک بندے کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی موجود تھی۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں نے مذکورہ انگوٹھی کو تافو کی ہاتھ کی ایک انگلی میں دیکھا تھا۔ میں نے عارف سے پوچھا، تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ بابے رمجو کی لاش والی چادر کے اندر سے جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ آج جب میں مقتول رمجو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا رہا تھا تو میں نے لاش کو رمجو کے بستر پر بچھی چادر ہی میں لپٹوا دیا تھا۔ یعنی بابے رمجو کی لاش اپنے بستر کی چادر میں لپیٹ کر اسپتال پہنچی تھی۔ یہ چادر بابے کا ابتدائی کفن بھی ثابت ہوئی تھی۔ جب بابے کی لاش کو اس چادر میں لپیٹا گیا اس وقت یہ انگوٹھی ہم میں سے کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے مذکورہ انگوٹھی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ انگوٹھی اس چادر کے کونے میں پھنسی ہوئی تھی۔ عارف نے بتایا، اس چادر کا ایک کونا پھٹا ہوا تھا جس میں سے دھاگے نکلے ہوئے تھے اور یہ انگوٹھی ان دھاگوں کے اندر الجھی ہوئی تھی۔ جب اسپتال میں بابے کی لاش کو چادر میں سے نکالا گیا تو میری اس انگوٹھی پر نظر پڑی اور میں نے سب کی نگاہ بچا کر انگوٹھی کو پار کر لیا اور اب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ انگوٹھی اگر بابے رمجو کی بستر کی چادر میں الجھی ہوئی ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تافو وہاں گیا تھا، اور پھر یہ بات بھی طے ہے کہ تافو کا بابے کی موت سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے بابے رمجو کا گلا دباتے ہوئے انگوٹھی تافو کی انگلی سے نکل گئی ہو، لیکن تافو کو اس بات کا احساس نہ ہوا ہو۔ اس نے اپنا کام نپٹایا اور گھر سے نکل گیا۔ ملک صاحب، ہمیں فوراً کڑیاں والا جا کر تافو کو گرفتار کر لینا چاہیے، عارف نے تجویز دینے والے انداز میں کہا۔ 4 جوتے اس کی تشریف پر لگیں گے تو سب کچھ اگل دے گا اپنی زبان سے۔ عارف جب لاش کے ساتھ اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ بات میرے علم میں آئی تھی کہ تافو تو کل ہی دھوڑا والا چلا گیا تھا۔ تافو کی روانگی کے بارے میں عارف کو علم نہیں تھا، اس لیے اس نے اسے کڑیاں والا جا کر گرفتار کرنے کی بات کی تھی۔ میں نے عارف کو صورتحال سے آگاہ کیا، پھر حوالدار نبی بخش اور عارف کو کڑیاں والا روانہ کر دیا کہ جیسے ہی تافو گاؤں میں داخل ہو اسے گرفتار کر کے سیدھا میرے پاس لے آئیں۔ برکت بی بی نے بتایا تھا کہ آج تافو دھوڑا والا سے واپس آ جائے گا۔ اس کیس کی کڑیاں ایک ایک کر کے کڑیاں والا میں جمع ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا گاؤں اب صحیح معنوں میں کڑیاں والا بن گیا تھا۔ اس دن 27 اکتوبر تھی۔ میرے پاس یہ کیس کل یعنی 26 اکتوبر کو آیا تھا اور میں نے اس کیس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے فریادی افراد سے جو مہلت لی تھی اس میں سے ایک دن گزر چکا تھا اور ایک دن باقی تھا۔ مجھے کسی بھی حال میں اس کیس کو معینہ مدت کے اندر حل کرنا تھا اور حالات اس رخ پر آ گئے تھے کہ اپنی کامیابی مجھے یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ 27 اکتوبر کا سورج غروب ہونے سے پہلے تافو میری کسٹڈی میں آ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی کڑیاں والا میں داخل ہوا میرے بھیجے ہوئے اہلکاروں نے اسے فوراً گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا تھا۔ تافو اپنی گرفتاری پر خاصا برہم تھا۔ اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ مصیبت ہم پر ٹوٹی ہے اور آپ ہمیں ہی الٹا پریشان کر رہے ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ زیادتی، پریشانی اور مصیبت کیا ہوتی ہے۔ میں نے خوفناک انداز میں کہا، فکر نہیں کرو، اگر تم نے شرافت سے زبان نہیں کھولی تو میں ان تینوں چیزوں سے تمہیں اچھی طرح آگاہ کر دوں گا۔ جناب، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی حفکی کو بھول کر قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، میں نے کیا کیا ہے؟ تو تمہارے خیال میں تم نے کچھ بھی نہیں کیا؟ نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، میں نے تمہیں تاکید کی تھی نا کہ کسی بھی صورت میں تم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ میں نے اسے گھورا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کیا کیا تھا انداز صاحب؟ اس کی الجھن میں حیرت اور بے بسی بھی شامل ہوگی۔ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ یا تو وہ بڑے کمال کی اداکاری کر رہا تھا یا پھر وہ بابے رمجو کی موت سے قطعی لا تعلق تھا۔ میں نے تافو کی اصلیت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تافو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا،
تم نے باب رمجو کو قتل کیا ہے۔ میں نے؟ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا، کیا رمجو مر گیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ آپ کیا کہہ رہے تھے اندر صاحب؟ تو تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ پچھلی رات باب رمجو کو قتل کیا جا چکا ہے؟ میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جناب میں تو کل دن ہی میں دھوڑا والا چلا گیا تھا، وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، اور ابھی واپس آیا ہوں۔ لیکن کڑیاں والا میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ کے بندے مجھے پکڑ کر تھانے لے آئے ہیں۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ کل دوپہر سے اب تک ادھر کڑیاں والا میں کیا واقعات پیش آ چکے ہیں۔ تم کل میرے پاس سے رخصت ہونے کے بعد دھوڑا والا روانہ ہو گئے تھے۔ میں نے اسے گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تافو اس وقت میری نظر میں ایک ایسا دیسی بادام تھا کہ میں انگوٹھی کا ہتھوڑا استعمال کر کے ایک ہی ضرب میں سے توڑ کر اندر سے اپنی مرضی کا مغز حاصل کر سکتا تھا، مگر میں فی الحال اسے اپنے سوالات کی سان پر گھس کر اس کے ہول کو کمزور کر رہا تھا۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، لیکن تم کڑیاں والا سے نکل کر دھوڑا والا جانے کی بجائے پہنچ گئے گجراں والا۔ میں نے تنزیہ انداز میں کہا، گجراں والا میں میرا کیا کام تھا نثار صاحب؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ میں تو یہاں سے سیدھا دھوڑا والا ہی گیا تھا، پتہ نہیں یا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ گجراں والا میں تمہارا یہ کام تھا کہ جمیل کی مالک مکان کو جا کر بتاؤ کہ بابے رمجو کا انتقال ہو گیا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تاکہ وہ پہلی فرصت میں کڑیاں والا پہنچ جائے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میں ایسا کیوں کروں گا؟ پھر تم گجراں والا سے واپس کڑیاں والا آئے اور رات کی تاریکی میں تم نے بابے رمجو کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے کڑی نظر سے اسے گھورا۔ اپنا کام نپٹانے کے بعد تم چپ چاپ دھوڑا والا روانہ ہو گئے اور اب دودھ سے دھل کر یہاں آ گئے ہو۔ جناب میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں کل گجراں والا نہیں گیا تھا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں آپ کیوں اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہارے قسم کھانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تافو۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا، اگر تم خود گجراں والا نہیں گئے تو پھر تم نے اس مقصد کے لیے کسی اور بندے کو وہاں بھیجا ہوگا۔ میں خود گیا اور نہ ہی میں نے کسی اور کو وہاں بھیجا، وہ کتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ آپ مجھے خواہ مخواہ اس چکر میں پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل کسی وقت بھی جمیل اور اللہ رکھی یہاں پہنچ جائیں گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ہو جائے الگ، وہ بے پرواہی سے بولا، جب میرا ان معاملات سے کوئی واسطہ ہی نہیں تو پھر کیوں پریشان ہوں میں؟ تافو کا اعتماد مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ ابھی تک اس کی کسی بھی ادا سے مجھے یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا ہو۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم خود گجراں والا گئے تھے یا نہیں گئے، تم نے کسی اور بندے کو گجراں والا بھیجا یا نہیں بھیجا، اس کا فیصلہ تو اللہ رکی کے آنے کے بعد ہو جائے گا، لیکن تم ایک حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ کون سی حقیقت؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ یہ حقیقت کہ تم نے بابے رمجو کو قتل کیا ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ احتجاجی انداز میں بولا۔ آپ خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں خواہ مخواہ کچھ بھی نہیں کرتا تافو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ تم نے گلا دبا کر بابے رمجو کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ کون سا ٹھوس ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ برہمی سے بولا، لائیں دکھائیں مجھے۔ پہلے تم دکھاؤ، میں نے مانی خیز انداز میں کہا۔ میں دکھاؤں؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا۔ میں کیا دکھاؤں آپ کو؟ وہ ثبوت کہ تم گزشتہ رات بابے رمجو کے گھر نہیں گئے تھے، میں نے کہا، اور تم نے رمجو کو قتل نہیں کیا۔ میرے پاس تو ایسا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ میں تو کل دوپہر سے اب تک دھوڑا والا میں تھا، جب میں پچھلی رات کڑیاں والا میں تھا ہی نہیں تو پھر میں رمجو کو قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تم سے وہ ثبوت مانگ رہا ہوں جو کل تمہارے پاس تھا لیکن آج نہیں ہے۔ میں نے چوہے بلی کے اس کھیل کو اختتام تک لاتے ہوئے کہا، وہ ثبوت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کہیں گر گیا ہے۔ وہ بے ساختہ اپنے ہاتھوں کو تکنے لگا۔ میں نے کہا، وہ ثبوت تمہارے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد بابے رمجو کے بستر پر پہنچ گیا تھا۔ تم اسے جائے وقوع سے اٹھانا بھول گئے، لیکن میں نے اٹھا لیا، کیا سمجھے؟ کہیں آپ اس انگوٹھی کی بات تو نہیں کر رہے؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اب تم بالکل صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہو، میں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ کل جب تم دوسرے لوگوں کے ساتھ میرے پاس آئے تھے تو میں نے تمہارے ہاتھ کی ایک انگلی میں ہرے نگینے والی چاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی تھی جو اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ ہرا نگینہ پنہ تھا نثار صاحب، اس نے بتایا۔ میں نے بڑے شوق سے وہ انگوٹھی بنوائی تھی، کسی اللہ والے نے مجھے بتایا تھا کہ میں پنہ پہنوں، یہ مجھے بہت فائدہ دے گا۔ تم نے اس اللہ والے کی بات پر عمل نہیں کیا اور مصیبت میں پھنس گئے۔ میں نے مانی خیز انداز میں تافو پر چوٹ کی، پھر مذکورہ انگوٹھی کو اپنی میز کی دراز میں سے نکال کر اسے دکھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، اب زمرد جڑی چاندی کی یہ انگوٹھی میرے پاس آ گئی، لہٰذا یہ پنہ مجھے بہت فائدہ پہنچائے گا۔ وہ پلکیں چھپکاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا، تھانیدار صاحب یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ بتایا تو ہے، چاہے واردات سے، میں نے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ میں کہا۔ میں نے یہ انگوٹھی مقتول رمجو کے بستر سے اٹھائی ہے۔ جب تم گلا دبا کر بابے رمجو کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے تو یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے نکل کر وہاں گر گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔
میں نے پوچھا کیا کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے باب رمجو کو قتل نہیں کیا۔ وہ بدستور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا میں تو وہاں گیا ہی نہیں۔ جب تم وقوع پر گئے ہی نہیں اور تم نے باب رمجو کو قتل نہیں کیا تو پھر تمہاری انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی وہاں کیسے پہنچی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا کیا مسلح والے نے تمہیں انگوٹھی کی کوئی ایسی خصوصیت بھی بتائی تھی کہ زمرد کی تاثیر سے یہ انگوٹھی اڑن تشتری بن جائے گی؟ نہیں جناب، وہ بہت الجھے ہوئے لہجے میں بولا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پنے یعنی زمرد کی وجہ سے بھلا انگوٹھی پرواز کیسے کر سکتی ہے؟ انگوٹھی نے خفیہ اڑان بھر کے دکھائی تو ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا، یہ تمہارے ہاتھ کی انگلی میں تھی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ گزشتہ رات تم باب رمجو کے گھر نہیں گئے، لیکن یہ بابرکت انگوٹھی وہاں پہنچ گئی۔ یہ اس انگوٹھی کا کوئی کمال ہے یا اس اللہ والے کی کرامت؟ اس کا جواب تو تمہیں ہی پتا ہوگا۔ آپ کے سوال کا جواب کاکا دے گا تھاندار صاحب، وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ کاکا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم عادل کی بات کر رہے ہو جو کڑیاں والا میں کریانے کی دکان چلاتا ہے؟ وہ تمہارا دوست ہے اور کل وہ بھی تمہارے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ جی، میں اسی عدیل عرف کاکا کا ذکر کر رہا ہوں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ لیکن کاکا کا اس انگوٹھی سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تو اس انگوٹھی کو کل تمہارے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ کل دیکھا تھا نا؟ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، لیکن کل ہی دھوڑا والا جانے سے پہلے میں نے یہ انگوٹھی کاکا کو دے دی تھی۔ تم نے یہ انگوٹھی کاکا کو کیوں دی تھی؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس کا کوئی خاص سبب؟ یہ انگوٹھی کاکا کو بہت پسند آ گئی تھی تھانے دار صاحب، اس نے کہا تافو یہ انگوٹھی مجھے دے دے۔ میں نے انگوٹھی بڑے چاؤ سے بنوائی تھی لیکن اپنے دوست کی خواہش کو رد نہ کر سکا اور میں نے یہ انگوٹھی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ کاکا کی انگلی میں یہ انگوٹھی تھوڑی ڈھیلی تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ انگوٹھی کے رنگ پر دھاگا لپیٹ کر اسے اپنی انگلی کے سائز کا بنا لے گا۔ میں مطمئن ہو کر دھوڑا والا چلا گیا، لیکن اس انگوٹھی کے چھلے میں تو دھاگا لپٹا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے زمرد جڑی انگوٹھی کو غور سے دیکھتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وہ بڑی سادگی سے بولا، اسی لیے یہ انگوٹھی کاکا کی انگلی سے گر گئی ہوگی۔ یعنی تم اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ کاکا پچھلی رات باب رمجو کے گھر گیا تھا؟ میں نے بڑے سنگین لہجے میں استفسار کیا۔ اور کاکا ہی نے رمجو کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا، اور اس عمل کے دوران میں اس کی انگلی میں ڈھیلی یہ انگوٹھی نکل کر باب رمجو کے بستر پر جا گری تھی۔ میں اس حوالے سے کوئی اعتراف یا اختلاف نہیں کر سکتا، وہ بے بسی سے گردن چکا کر بولا۔ جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، میری بات پر آپ یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں کاکا سے تصدیق کرنے کے بعد تمہاری بات پر یقین کروں گا، میں نے کہا۔ اگر کاکا نے تمہاری سنائی ہوئی کہانی کی تردید کر دی تو پھر میں تمہیں بھی کڑی سزا دلواؤں گا۔ منظور ہے؟ وہ بے پرواہی سے بولا۔ منظور ہے تو تم اتنی آسانی سے کہہ رہے ہو جیسے میں نے 2-4 تھپڑوں 8-10 لاتوں کی سزا کا ذکر کیا ہو۔ اگر میں غلط ہوا تو آپ مجھے پھانسی کی سزا دلوا دینا، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ میں نے تافو کو حوالات میں بند کیا اور کاکا کو لانے کے لیے ایک بندہ کڑیاں والا روانہ کر دیا۔ تافو نے حوالات کی طرف جاتے ہوئے کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کسی قسم کا واویلا مچایا۔ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کا اطمینان پایا جاتا تھا، جیسے کسی بے گناہ کے دل میں سکون ہوتا ہے کہ جب اس نے کچھ نہیں کیا تو پھر اللہ اس کی مدد کرے گا۔ 28 اکتوبر میرے لیے ایک مصروف ترین دن تھا، لیکن پہلے میں گزشتہ رات کی دلچسپ کارروائی بھی آپ کی نظر کر دوں۔ میرے بھیجے ہوئے بندے نے کاکا کو لا کر تھانے میں حاضر کر دیا تھا، جس کے ساتھ ہی کڑیاں والا میں یہ خبر بھی پھیل گئی تھی کہ میں نے تافو کو بابا رمجو کے قتل کے الزام میں حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ چنانچہ برکت بی بی اور رشید بیگم بھی ایک تانگا پکڑ کر وہاں چلی آئی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے کاکا کا انٹرویو کیا۔ اس نے تافو کی باتوں کی تردید کر دی، یعنی اس نے تافو سے وہ انگوٹھی نہیں لی تھی۔ میں نے کاکا پر واجبی سی زبردستی بھی کی مگر وہ اپنے بیان پر ڈٹا رہا۔ دوسری طرف تافو کو اس بات پر حیرت اور غصہ بھی تھا کہ کاکا جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ میں نے ان دونوں کو حوالدار نبی بخش کی تحویل میں دیتے ہوئے کہا تھا، کل صبح جب میں تھانے آؤں تو ان دونوں کی زبانوں کے قفل کھل جانا چاہیے۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے کوارٹر میں جائیں ملک صاحب، حوالدار نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ صرف زبان کے ہی نہیں بلکہ میں ان کے سارے جندرے کھول ڈالوں گا۔ برکت بی بی اور رشید بیگم کو میں نے واپس کڑیاں والا جانے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ تافو کو لیے بغیر واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کہا، تافو میری تحویل میں ہے، یہ آپ لوگوں کو کل بھی صحیح سلامت ہی ملے گا، آپ کل دونوں میرے پاس آ جانا۔ لیکن تھانے دار صاحب، تافو کا قصور کیا ہے؟ برکت بی بی نے پوچھا تھا۔ الٹا میں نے اسے سوال کر ڈالا، تمہیں تافو بے گناہ لگتا ہے نا؟ جی بالکل، وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ تمہیں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تشفی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اگر تافو نے کچھ نہیں کیا تو پھر اسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ 28 اکتوبر کا دن، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میرے لیے بے پناہ مصروفیت کا حامل تھا۔ جس بندے کو میں نے گزشتہ روز گوجرانوالہ روانہ کیا تھا وہ تو پچھلی رات ہی واپس آ گیا تھا۔ اب مجھے انتظار تھا جمیل اور اللہ رکھی کا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو حوالدار میرے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا رپورٹ ہے نبی بخش؟ بندے ہاتھ سے سخت جان ہے،
اس نے بتایا ان کی زبانیں کھلوانے کے لیے اسپیشل فارمولا استعمال کرنا پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ فارمولے ہم آنے والی رات میں آزمائیں گے۔ میں نے کہا ویسے تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے نبی بخش؟ مجھے تافو بے قصور اور کاکا مکار لگتا ہے، اس نے جواب دیا۔ دوپہر کے بعد جمیل اور اللہ رکھی تھانے پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی اسپتال سے بابے رمجو کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش بھی آ گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ بابے رمجو کی موت 26 اور 27 اکتوبر کی درمیانی رات واقع ہوئی تھی، اور یہ کہ اسے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد رمجو کی لاش جمیل کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم اطمینان سے اپنے باپ کے کفن دفن کا بندوبست کرو۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے باپ کے قاتل کو بہت جلد بے نقاب کر دوں گا۔ جناب، میں نے سنا ہے آپ نے میرے سالے تافو کو بھی حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ صرف تافو ہی نہیں، اس کا جگری یار کاکا بھی میری تحویل میں ہے، اور ان دونوں ہی میں سے کسی ایک نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ میں شام سے پہلے تمہیں یقین دلا دوں گا، میں نے کہا۔ وہ اللہ رکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا کام ختم ہوتے ہی میں اسے گجرانوالہ پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ جب میں نے جمیل کو گجرانوالہ بھیجا تو اس وقت تک زمرد والی انگوٹھی سامنے نہیں آئی تھی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں تدفین کے موقع پر اللہ رکی کو کڑیاں کے تمام مردوں کے چہرے دکھا کر پوچھوں گا کہ ان میں سے کس نے تمہیں جمیل کے باپ کی موت کی اطلاع دی تھی، لیکن انگوٹھی کی بازیابی کے بعد صورتحال خاصی تبدیل ہو گئی تھی۔ اب مجھے حوالات میں موجودہ 2 بندوں میں سے پہلے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد شناخت پریڈ کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ میں اللہ رکی کو اپنے ساتھ لے کر حوالات میں پہنچ گیا اور دونوں حوالاتیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان میں سے کسی کو پہچانتی ہو؟ اللہ رکی کی نگاہ کاکا پر جم کر رہ گئی۔ وہ چند لمحات تک ساکت نظر سے اسے دیکھتی رہی، پھر بکھری ہوئی آواز میں بولی، یہ بندہ آیا تھا پرسوں میرے پاس، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ کڑیاں والا میں جمیل کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اللہ رکی کو واپس اپنے کمرے میں بھیج دیا اور حوالات کے اندر داخل ہو کر عدیل عرف کاکا پر پل پڑا۔ اس وقت مجھ پر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور لاتوں گھوسوں کی ضربات سے میں نے کاکا کی حالت غیر کر دی۔ 10 منٹ کی اس مارا ماری کے بعد کاکا کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کی پسلیوں، پیٹ اور کمر کے مختلف حصوں پر جو اندرونی چوٹیں آئیں، ان کا حساب سر دست نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ کاکا نے ہانپتے اور کانپتے ہوئے میرے قدموں پر سر رکھ دیا اور منت ریز لہجے میں بولا، مجھے اور نہ ماریں، میں سچ بولنے کے لیے تیار ہوں۔ حوالدار نبی بخش نے بھی کاکا کی اچھی خاصی خاطرداری کی تھی، لیکن وہ اس کی ڈھٹائی کے ہول کو توڑ نہیں سکا تھا۔ تاہم اللہ رکی کی شناخت کے بعد کاکا اپنے جھوٹ کے قدموں پر جم کر کھڑا نہیں رہ سکا تھا، اسے اقبال جرم کرتے ہی بنی تھی۔ کاکا کے اعترافی بیان نے مقتول بابا رمجو کو بھی سرخرو کر دیا تھا، یعنی بابے نے حسنہ کو سگی کی غیر نصابی سرگرمیوں کا جو قصہ سنایا تھا وہ مبنی بر حقیقت تھا۔ کاکا اور سگی کے بیچ قابل اعتراض معاملات کا سلسلہ جاری تھا۔ کاکا نے بتایا کہ اس نے سگی کے ایما پر ہی بابے رمجو کو قتل کیا تھا، لیکن بعد ازاں جب میں نے سگی کو شامل تفتیش کیا تو اس نے کاکا کے الزام کی تردید کر دی۔ سگی اور کاکا کے درمیان جمیل کی عدم موجودگی میں کیا کھچڑی پکتی رہتی تھی، مجھے اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ یہ ان دونوں کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ میرے پیش نظر صرف یہ بات تھی کہ میرے تھانے کی حدود میں ایک 70 سالہ بڈھے کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور میں نے اس بڈھے کے قاتل سے اقبال جرم کروا لیا تھا۔ میں نے اسی روز اللہ رکی کو واپس گجرانوالہ پہنچانے کا انتظام کر دیا اور کاکا سے پوچھا، تم نے اپنے دوست تافو کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب انگوٹھی منحوس بابے کے بستر پر جا گری تھی۔ وہ تو جب بعد میں پھنس گیا تو میں نے پینترا بدلا اور تافو کے بیان کی تردید کر دی۔ میں نے کہا، تم نے بابے رمجو کو سگی کی فرمائش پر قتل کیا یا تمہارا ذاتی منصوبہ تھا؟ بابا تو گیا جان سے۔ جب رمجو کو مارنے کا فیصلہ ہو ہی چکا تھا تو پھر گجرانوالہ جا کر اللہ رکی کو بابے کی موت کی پیشگی اطلاع دینے سے تمہارا کیا مقصد تھا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جناب، پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ جمیل کو گجرانوالہ سے فوراً یہاں بلوانے کے لیے یہی چال چلی جائے تاکہ 8-10 دن اس کا انتظار نہ کرنا پڑے، لیکن جب میں گجرانوالہ سے واپس آیا تو سگی نے ضد کی کہ بابے کی موت والا جھوٹ بول ہی دیا ہے تو پھر اسے ٹھکانے بھی لگا دیتے ہیں، اور میں نے بابے رمجو کا قصہ تمام کر دیا۔ تم نے اپنی ماں کی کوکھ سے نہیں بلکہ جرائم کے پیٹ سے جنم لیا کاکا۔ میں نے اسے نفرت بھری نظر سے گھورا۔ تم جرم زادے ہو، اگر تم یہاں نہیں پھنستے تو کسی اور جگہ پھنس جاتے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ کسی جرم زادے کو زیادہ دن تک ڈھیل نہیں دیتی۔ ہر جرم زادہ اس لاٹھی کا مزہ ضرور چکھتا ہے۔ اس کے بعد میں نے زمرد جڑی انگوٹھی تافو کے حوالے کر دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، تافو میرا نہیں بلکہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو جس نے اپنی رحمت سے تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائی ہے۔ اس انگوٹھی کو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ضرور پہنو، مگر
مگر اس عقیدے کے ساتھ نہیں کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے گی۔ فائدہ دینے والی ذات صرف خدا کی ہے۔ اس نے اپنے خیالات پر ندامت سے گردن جھکا دی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس بھی دیگر کیسز کی طرح پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔